چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اب انشاءاللہ ہم چھٹا پارہ شروع کریں گے اور سورہ نساء ہماری کنٹینیو ہے، آج 148 سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دیکھیں یہ بہت ہی اہم آیت ہے، وہ نکات ہیں نا جو ہم اپنے لیے نکالیں، یہ ان میں سے ایک ہے۔ دیکھیں لا یحب نہیں پسند کرتا، اللہ اللہ یعنی نہیں پسند کرتا اللہ، جہرا کہ اونچی آواز سے، بالسوء برائی کی بات، من القولی یعنی برائی کی بات کرنے کو، یہاں یعنی بات پہ مینشن کریں کہ سرکل کس کو کرنا ہے کہ نہیں پسند کرتا اللہ اونچی آواز سے برائی کی بات کرنے کو۔ تو یہاں شریعت نے کیا ہمیں تاکید کی، شریعت کی روح سے اب یہ ہمارے لیے کیا ہے کہ دیکھیں کسی کے ویکنیسز، کسی کی کوئی برائی، کسی کی بھی بات جو ہے ہم دوسرے سے کرتے ہیں اور اس کو پھیلا دیتے ہیں، اس بات کا جیسے اب ہم نے آج یہ آیت پڑھ لی، اس کا دھیان کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سختی سے پسند نہیں فرمایا، ناپسندیدہ اس میں سے ہے کہ کسی کی برائی دیکھو پھر اس کے چرچے کرنا ہے، پھر دوسروں کو بتانا ہے، اچھا پھر کسی کا دل دکھانا ہے، کسی سے زیادتی کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جہاں بات کرنے کو بھی کہا گیا ہے وہاں برائی کرنا اور بات کہنا دونوں کا عمل، یہ بھی نہیں کہ اوپن برائی ہو رہی ہے، اوپن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، وہ بھی ناپسندیدہ ہے، اور اگر اپنے منہ سے کسی کے بارے میں بات کرنا پھر اس کا چرچا کر دینا، اس بات کو بھی ناپسندیدہ کہا گیا ہے۔ اس کو سلیش کریں تاکہ ہم آپ کو آیت سمجھ آئے کہ نہیں پسند کرتا اللہ اونچی آواز سے بات کرنے کو۔ یہاں تو ہمیں ایک بات پتہ چل گئی کہ ہمیں اس چیز کا دھیان کرنا ہے کہ کسی کی بھی اگر کوئی بات ہمیں اس طرح پتہ چلے، ہمیں اس کا آگے نہیں اس کو بتانا، ٹھیک ہے، اس کو چھپانا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات نہیں پسند، سلیش۔ اب یہ ہوتا ہے ایکسیپشنل کیس۔ ایکسیپشن کیا ہے؟ استثناء جسے اردو میں کہتے ہیں، الا مگر من ظلم، سوائے اس کے کہ جس پر ظلم ہو رہا ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے پھر جس پہ ظلم ہو رہا ہے تو وہاں ایکسیپشنل کیس کیا آیا اس آیت سے کہ ظالم کے ظلم کو لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ظالم ہے اور وہ اپنے اس سے نہیں باز آ رہا تو ٹھیک ہے، اس کا ظلم جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کرو، پھر اس کو اجازت دی گئی ہے۔ یعنی ہمیں اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ مظلوم کی دعا کو جو ہے اس کو کہا گیا ہے کہ ٹھیک ہے کسی کے اوپر کوئی ظلم کوئی ایسی ہے بات، ٹھیک ہے وہ بیان کرے۔ دونوں کلیئر ہو گئی کہ ہمیں وہ کام نہیں کرنا، کوئی بات پتہ چلے کسی کی برائی ہے وہ نہیں کرنی، کسی کا چرچا نہیں کرنا، سوائے اس شخص کو اجازت دی گئی ہے کہ ٹھیک ہے کوئی ایسا ہے ظالم تو اس کا ظلم آپ بتائے لوگوں کو۔ وَقَانَ اللہ ہے اللہ سمیعا خوب سننے والا، علیما خوب جاننے والا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے، خوب سننے والا ہے کہ کس نے کس نیت سے بات کی ہے۔ آیت نمبر 149، ان تبدو اگر تم اعلانیہ کرو، خیرن کوئی بھلائی، یا تخفوہ اسے خفیہ رکھو۔ اچھا یہاں پر بھی سلیش کریں کہ یہاں پر کیا ہے کہ اب کوئی بات ہے، اب بھلائی کون سی ہوتی ہے؟ بھلائی تو نیکی کی بات کو ہم کہتے ہیں نا، کسی نے کوئی نیکی کی، اچھا ایک نیکی کرنا ہوتا ہے کہ نیکی کی گئی، ایک ہے وہ خود بخود ظاہر بھی ہو جاتی ہے، تو یہ دونوں باتیں ہیں کہ خیر کا کام اب چاہے اگر وہ خفیہ تم رکھتے ہو یا وہ تو بھلائی کا کام ہے نا، یہ تو خیر کا کام ہے، وہ ظاہر بھی ہو گیا یا وہ چھپا رہا، وہ خیر کا کام خیر ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو پھر سلیش کر دیں کیونکہ اگلا حصہ امپورٹنٹ ہے۔ او تافو یا تم درگزر کر دو، انسوئی برائی سے، فإن اللہ تو بے شک اللہ، کانا ہے، عفون بہت معاف کرنے والا، قدیرہ بہت قدرت رکھنے والا۔ اس کے اتنے حصے کو سمجھنا ہے کہ پہلا حصہ تو بھلائی پر ہے، جہاں سے بات شروع ہوتی ہے نا کہ او تافو تو تم درگزر کر دو، یہاں پر پھر یہ ایک بات بتائی گئی ہے کہ وہ شخص جس کو پچھلی ہی آیت میں 148 میں کہا گیا تھا کہ بھی وہ کسی ظالم کا ظلم ہے تو بیان کر سکتا ہے، اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کو بتا سکتا ہے، لیکن اس آیت میں کیا کہا گیا کہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی تو ہوئی ہے تمہارے ساتھ، لیکن بہتر کیا ہے تم اس کو معاف کر دو، ٹھیک ہے، بہتر کیا ہے
اجازت دے دی گئی ہے، تم کر تو سکتے ہو، لیکن ایک اس کا اعلیٰ درجہ بھی بتا دی گیا کہ بھئی نیکی کا اونچا درجہ یہ ہے کہ تم اس کو معاف کر دو۔ یہاں کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ اچھا یہاں پر اب آپ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات دیکھیں کون سی بیان ہوئی ہے، تو بے شک اللہ ہے بہت معاف کرنے والا، بڑی قدرت رکھنے والا۔ اس کو ہمیں بڑے ضروری ہے سمجھنا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے جو ظلم کر رہا ہے اور مظلوم کو بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تو جب چاہے تو اس ظالم کو تو فوراً سزا مل جائے، ہے نا، اس ظالم کو تو اللہ تو قادر مطلق ہے، فوراً ہی اس کو سزا مل جائے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا شان ہے کہ قدرت کے باوجود وہ کیا ہے، عفواً وہ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی وہ جو ظالم ہے دیکھیں اس کو بھی مہلت دی جاتی ہے کہ شاید یہ کبھی پلٹ آئے، اسے بھی ہدایت مل جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں اصول پتہ چل گئے نا ہمیں پہلی آیت سے، کہ ایک تو ہمیں کوئی بات پتہ چلے اس کا چرچا نہیں کرنا، بہتر ہے خاموش رہیں۔ مظلوم کو کہا گیا ہے، اجازت تو دی گئی ہے، لیکن اگلی آیت میں کہا گیا کہ نیکی کا درجہ یہ ہے کہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کو تم معاف کر دو، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان بھی ہمیں پتہ چلی کہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، لیکن اس کا کیا ہے، اس کی شان پھر یہ ہے کہ وہ قدرت کے باوجود بھی معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو مہلت دی جاتی ہے۔ آیت نمبر آیت نمبر 150۔ اچھا یہ 150 جو ہے یہ ذرا اہم آیتوں میں سے ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکفرون، کفر کرتے ہیں، باللہ اللہ کے ساتھ، ورسولہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، ویریدون اور وہ چاہتے ہیں، ان یفرقوا کہ ان میں تفریق کر دیں، کس میں، اللہ اور رسول میں۔ یہ آیت کے کیا بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسولوں کو الگ کر دیا جائے، تفریق کر دی جائے، بین اللہ و رسولہ، درمیان اللہ کے اور اس کے رسولوں کے، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، نؤمن ہم ایمان لاتے ہیں، ببعض بعض پر، ونکفر اور ہم کفر کرتے ہیں، ببعض بعض کا، یعنی کسی رسول کو مان لیا کسی کو چھوڑ دیا، جس پہ دل چاہا اس کی بات سن لی، انہیں اپنے اس پر لے آئے۔ تو یہ وہ لوگ کون ہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں بعض کے ساتھ، ہم کفر کرتے ہیں بعض کے ساتھ، وَيُرِيدُونَ اور وہ چاہتے ہیں، ان یہ کہ یتخذوا وہ اختیار کریں، بین ذالک سبیلا اس کے درمیان کی کوئی راہ۔ یہ آپ نوٹس میں دیکھ لیں، یہ 150 جو ہے یہ میں نے تھوڑا سا ایکسپلینیشن کے لیے یہ بنایا تھا، یہ 150 ہے۔ دیکھیں یہ جو مجھے میپ نا، یہ تو مجھے ابھی انٹرنیٹ سے بہت اچھا مل گیا، یہ سارے جو اس وقت دنیا میں مذاہب ہے نا یہ ان کی ہے، جو گرین والا ہے وہ مسلم کنٹریز ہیں، یہ دیکھیں ایک چائنا کا مذہب ہے، ایک کیتھولک مذہب ہے، جو مشہور ہیں۔ تو یہ تصویر تو ابھی آپ لوگ خود بھی دیکھیں گے تو اس میں سارے مذاہب کے انہوں نے کلرز کے ساتھ کیے ہوئے ہیں، کہ دیکھیں اس وقت مذاہب تو بہت سارے ہیں۔ اچھا مذاہب میں کامن فیکٹر کون سا ہے؟ کامن یہ ہے کہ اللہ کو تو سارے مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بھگوان ہے، کوئی رام کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں، کوئی بڑے جی سے گاڈ لکھ رہا ہے، وہاں پہ تو مشترک بات تو ایک ہو گئی سب میں۔ لیکن اس وقت جو رائٹ ناؤ سچویشن ہے اس میں ایمان والے کون سے ہیں، وہ یہ آیت ہے، وہ پھر یہ آیت آپ کو اس وقت پوری یہ دنیا کا آپ کا یہ نقشہ بھی ذہن میں بیٹھ جائے گا، اور آپ کو یہ مذاہب کا پتہ چل جائے گا۔ جیسے اب یہاں ورڈ آیا تفریق، یعنی الگ کر دیتے ہیں، اللہ اور رسول کو الگ کر دیا۔ کیسے کر دیا؟ سب سے پہلے ظاہر ہے میں نے یہ یہودیوں سے شروع کیا ہے، کیونکہ یہ سابقہ امت مسلمہ ہے، اور جو پہلے قرآن میں بنی اسرائیل کہا گیا ہے، لیکن رائٹ ناؤ ہم انہیں یہودی کہتے ہیں۔ اچھا اب یہ کون ہے؟ آخرت پہ ایمان لاتے ہیں، توحید پرست ہے، اللہ کو مانتے ہیں، اہل کتاب ہے، تورات ان کے پاس ہے۔ تو یہ لوگ کون ہیں؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، لیکن یہ تفریق کہاں کی انہوں نے حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ یہ تفریق سمجھ آ گئی کہ اللہ پہ تو سارے مشترک ہیں لیکن مذہب میں سارے الگ الگ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ الگ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد عیسائی کمیونٹی، جن کی تعداد اس وقت سب سے زیادہ ہے، یعنی ہم مسلمانوں سے زیادہ تعداد ان کی عیسائیوں کی ہے اس وقت۔ تو یہ کون ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، یہ بھی تفریق ہو گئی۔ اچھا یہ تفریق ہوئی کیوں؟ یہ تفریق اس وجہ سے ہوئی کہ ان کی کتابوں میں تمام پیشن گوئیاں موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے باوجود، اس لیے یہ اختلاف نہیں ہے، یہ تفریق ہے۔ یہ دو ورڈز ہیں نا، اس میں مکس نہیں ہو۔ ایک ہوتا ہے اختلافات، وہ نارمل ہے، اس کی اجازت ہے، جب ایک انسان دو بھی اکٹھے بیٹھیں گے نا تو وہ بھی دو ان کی اپنی اپنی رائے ہوں گی۔ یہ تفریق کی ہے انہوں نے، یعنی یہودی جانتے ہیں، ان کو تمام نشانیاں کا پتہ تھا، ان کو تمام پیشن گوئیاں ان کے پاس موجود تھیں، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ عیسائیوں نے پھر یہی کیا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ ہم مسلمان پھر کون ہے؟ ہمارا پھر ایمان جو ہے وہ تمام
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے کے تمام انبیاء اور رسول پہ ہمارا ایمان ہے، تو ہم مسلمان پھر کہلائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب ہم مسلمانوں میں کیا ہوا کہ دیکھیں آج جو دور ہے، آج تو وہ والا نا ہمیں کلیئر دکھتا ہے، ایک نام کا مسلمان ہے، وہ نہیں کر رہا وہ کام، نہ وہ شریعت فالو کر رہا ہے، بس وہ ایک نام کا، کیونکہ وہ اس خاندان میں پیدا ہو گیا ہے۔ تو مسلمانوں میں یہ ہم جو اس وقت جو گمراہی ہے وہ اس آیت میں کون سی آتی ہے، انہوں نے یہ کر لیا کہ اللہ کی کتاب عربی ہے، ہم اس کو خود سمجھ لیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس دور کے مطابق لوگوں کو سمجھایا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ ہم مسلمان اس کو کس طرح سے ہم نے اس آیت کو لیا کہ مسلمانوں نے اس کو تفریق کس طرح کی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو اس وقت کی تعلیمات تھیں، وہ اس وقت کے لوگوں کی تھی۔ اب کیا ہے، یعنی دائمی کیا ہے، قرآن ہے، تو قرآن اب ہماری مرضی ہم سمجھ لیں، ہم اس کو جیسے بھی لیں، تو یہ غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے کہ جب تک ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کو اکٹھا نہ کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا پھر مزید آگے جاتے ہیں کہ دین کی نسبت جو ہوتی ہے وہ رسول اللہ کے ساتھ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ دین ہے نا جس پہ آج یہودی موسوی شریعت فالو کر رہا ہے، یہ عیسائیوں کو مان رہے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے ہیں، تو یہاں یہ دین الگ ہو گئے، یعنی یہ شریعتیں الگ ہو گئی، یعنی یہاں پر ہم اس دین کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، کیونکہ یہی تو آج ہم میں فرق ہے۔ اور فرق کیا ہے، ہم سب کو مان رہے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے ہیں، جب ان کو نہیں مان رہے تو ان کی شریعت بھی نہیں مان رہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جبکہ جانتے ہیں، جانتے بوجھتے کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر پھر آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم نے جو اکبر کا دین پڑھا تھا کہ اکبر نے جو دین الہی، تو اس وقت اس نے یہی کہا، اس نے کہا ہندوستان میں اتنے سارے لوگ جو جمع ہو گئے ہیں نا، سکھ بھی رہ رہے ہیں، ہندو بھی رہ رہے ہیں، مسلمان بھی رہ رہے ہیں، تو یہ تو سارا جو تفرقہ ہے یہ تو شریعتوں کا ہے، یہ کہہ رہے ہیں ہم اس طرح نماز پڑھیں گے، وہ کہہ رہے ہیں ہم اس طرح پڑھیں گے۔ تو یہ بہت بڑا فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے جو اس آیت میں ڈسکس ہوا ہے کہ اکبر نے یہی کہا تھا، اکبر کا جو دین الہی تھا وہ کیا تھا، اللہ کو مانو۔ پہلے تو اس نے کہا نا یہ تو مشترک کامن فیکٹر ہے کہ اللہ کو مانو تو یہ سب ایک ہیں۔ اس کے بعد ٹھیک ہے آخرت کو مانو اور پرموٹ کیا کرو، شریعت نہیں کرو، اس نے کہا پرموٹ کرو نیکیاں، ٹھیک ہے نا، نیکیاں جیسے مسکرانا، صدقہ، ہلکی ہلکی، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر لو، جبکہ اسلام تو پورا شریعت ہے۔ تو یہ فرق ہے، جن لوگوں نے شریعت کو بھلا دیا، قرآن پڑھنے سمجھنے کو بھلا دیا، اور ہم بیسکلی صرف اللہ کے ہو گئے کہ ہاں بھی یہ ایک اللہ ہے، ایک ہم نے آخرت پہ اٹھنا ہے، یہ دو بلیف رہ گئے۔ درمیان میں جو شریعت کا پورشن تھا، سنت رسول تھی، وہ ہم نے ساری ہم بدعات میں پڑ گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آیت پھر یہ وہ تفریق ہے کہ رسولوں میں تفریق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ اور رسول الگ کر رہے ہیں، یعنی ٹوٹل الگ۔ اور دیکھیں ابھی ہی آپ لوگوں نے سورہ نساء 80 لکھے ہیں اس آیت کے سامنے تاکہ آپ کو آیت 150 کلیئر ہو جائے کہ آیت یہ جو 80 آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے سورہ نساء کی، وہ آیت ہی یہی ہے کہ جس نے اطاعت کی، میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اطاعت کی رسول کی تو تحقیق اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس پہ شرط ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، تو یہ تفریق نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گیا۔ آیت نمبر 151، اولئک یہ لوگ، ہم الکافرون حقا، یہ ہے اصل کافر۔ تو اس روح سے پھر دیکھیں نا آج کا یہودی، آج کا عیسائی، گو کہ وہ اللہ کو مان رہے ہیں، اہل کتاب ہیں، لیکن نہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، ان کا انکار کر رہے ہیں، تو یہ لوگ وہی ہیں کافر حقیقی۔ وَآتَدْنَا، اور ہم نے تیار کیا، للکافرین، کافروں کے لیے، عذاب مہینہ، رسوا کن عذاب، ٹھیک ہے۔ آیت 152، والذین، وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لے، باللہ، اللہ کے ساتھ، ورسولہ، اس کے رسولوں کے ساتھ، ولم یفرقوا، انہوں نے نہیں تفریق کی، بین احد، کسی ایک کے درمیان بھی، منہم، ان رسولوں میں سے، اولئک سوف یؤتیہ، یہ لوگ جلد، سوف ہوتا ہے جلد، دے گا اللہ ان کو، اجورہم، ان کے اجر، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ لوگ یاد کریں، روز جن کا روٹین ہوگا سورہ بقرہ راز کی 2 آیات پڑھ کے سوتے ہیں، یہ سورہ بقرہ 285 میں ہم پڑھ رہے ہیں یہی والی بات کہ وہ کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے، ٹھیک ہے، جو ایمان والے ہیں۔ وکانا، ہے اللہ، اللہ غفورن، بہت بخشنے والا، اور رحیمہ، نہایت رحم کرنے والا۔ یہ کلیئر ہو گئی نا یہ والی آیت کہ ایز اے مسلم ہمارا کیا ایمان ہے، تمام انبیاء اور رسول پہ، کلیئر ہو گیا۔ اچھا اب آ جائیں، اب آپ یہ لوگ، ہم نے جتنا وہ بنی اسرائیل کا ہسٹری پڑھی تھی نا، یہ آگے اس سے ریلیٹڈ آیات ہیں، تو آپ لوگ اپنے ذہنی طور پر وہیں فکس کریں، وہ جو ہم نے پورا ان کا دور نہیں پڑھا بنی اسرائیل کا، اب یہ وہ آیات آگے پیچھے چلیں گی، ٹھیک ہے نا۔ چلیں آیت نمبر 153، یس الو کا، سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اہل الکتاب، اہل کتاب کون، سابقہ امت مسلمہ، یہودی، دیکھیں نا پیشن گوئیاں تھیں تو مدینہ میں آ گئے تھے نا تینوں قبیلے، کہ ان کو پتا تھا آخر
سوری آخری نبی کی جو نشانیاں ہیں وہ عرب میں ہیں. سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل کتاب ان یہ کہ تو نزلہ آپ اتار لائیں علیہم ان پر کتابن ایک کتاب من السمائی آسمان سے. یہ ڈیمانڈ انہوں نے کیوں کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ قرآن جو ہے یہ قلب پہ اتر رہا تھا، دل قلب پہ، ٹھیک ہے نا، قلب پہ نازل ہو رہی تھی. جبکہ ان کے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے ان کو تورات میں بلا کے پھر اس کے بعد تورات تختیوں کی فارم میں دی گئی تھی. ٹھیک ہے نا، یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیے گا. وہ جو تھی وہ جو صحیفے اور اس سے پہلے کے جو تھیں وہ تمام تختیوں کی فارم میں لکھی ہوئی آتی تھیں. تو انہوں نے پھر یہ ڈیمانڈ کی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ بھی اتارے ایسی کتاب آسمان سے. فقد اس کو سلیش کر دیں، فقد سو تحقیق سألو انہوں نے سوال کیا تھا موسیٰ سے اکبرہ اس سے بھی بڑی چیز کا. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ سے تو یہ کہہ رہے ہیں، موسیٰ سے تو انہوں نے اس سے بھی بڑی چیز کا سوال کیا تھا، من ذالکا اس سے بھی زیادہ. فقالو انہوں نے کیا کہا تھا، ارین اللہ جہرا ہمیں تو اللہ کو آمنے سامنے دکھاؤ تم. ٹھیک ہے، اچھا یہاں آپ لوگ چاہے تو اپنے لیے بقرہ 55 لکھے، کیونکہ بقرہ 55 میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں جب انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو بالکل سامنے دکھاؤ. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ تو پکڑ لیا ان کو آسمانی بجلی نے، بِظُلْمِهِمْ ان کے اس ظلم، یعنی اس بات کے بات جو انہوں نے ایسی کی تھی کہ ان کے ظلم کی وجہ سے آسمانی بجلی نے ان کو پکڑ لیا تھا. ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ پھر انہوں نے کیا کیا، اب آپ یہ سمجھ لیں یہ ان کی جرائم کی لسٹ ہے پوری. ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ پھر انہوں نے بنایا بچڑے کو معبود. ٹھیک ہے نا، بقرہ میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ انہوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے ہیں تو انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا. من بعد ما اس کے بعد جاءتہم البینات جبکہ ان کے پاس واضح دلیل آ چکی تھی، واضح دلیل تورات آ چکی تھی. فعفونا پھر ہم نے ان کو معاف کر دیا، ان ذالک یہ بھی، وآتینا ہم نے دی موسیٰ کو سلطان مبینہ واضح قلبہ پھر موسیٰ کو دیا. جب یہ غرق ہو گئے ہیں تمام یہ جو فرعون کا لشکر تھا تو واضح دلیل تھی، پھر تورات دی گئی تھی. یہاں یہ تصویر میں آپ لوگوں کے ذہن کے لیے تھی کہ دیکھیں جب یہ صحرائے سینا ہے، یہ ہے جہاں یہ سرکل ہوا، یہ کوہ طور ہے، یہ لوگ ایجپٹ میں رہتے تھے. پھر اس کے بعد یہ بحر کلزم ہے جو پھٹا ہے، یہ پھٹا ہے تو یہ لوگ پھر دیکھیں صحرائے سینا کی طرف آئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تصویر ہے اس میں لوڈ ہوئی. اچھا یہ ہونی چاہیے ہمارے پاس ذہن میں کہ دیکھیں یہ صحرائے سینا وہ جگہ تھی جہاں ان کو جہاد کا حکم دیا گیا، انہوں نے انکار کر دیا اور یہ 40 سال یہ زمین ان پہ پھیر دی گئی، یعنی یہ نکلنا چاہتے تھے اور یہ نکل نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے، یہ صحرائے سینا ہو گیا. اور جہاں نیچے سرکل ہے یہ یہاں پر وہ ہے یہ کوہ طور ہے جہاں کے حضرت موسیٰ کو بلایا گیا تھا. تو کوہ طور کی بڑی اہمیت ہے، بار بار قرآن میں ذکر ہے. تو یہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ یہ جو پورشن ہے اس سے پچھلی پہ وہ والی جو ہے اس میں نیچے کی طرف ہے وہ کوہ طور ہے جہاں پر حضرت موسیٰ کو بلایا گیا تھا اور ان کو تورات دی گئی تھی. اور اس کے یہ 2 نام آپ لوگوں کو مل جائیں گے، 10 commandments آف قرآنک ورژن بھی کہا جاتا ہے اور 10 احکامات عشرہ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو تختیوں کی فارم میں دی گئی تھی، جو ڈیمانڈ انہوں نے پھر اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی. ٹھیک ہے نا، اب دیکھیں آیت نمبر 154 ورفعنا ہم نے بلند کیا فوقہم الطور یہی طور پہاڑ جہاں پہ انہوں نے کہا نا کہ ہمیں بھی دیکھنا ہے، کہ یہ جب انہوں نے 70 سرداروں نے کہا تھا، یہ سورہ بقرہ 55 میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ 70 سرداروں نے کہا کہ ہمیں بھی دیکھنا ہے کیسے آپ ان سے بات کر رہے ہیں. تو وہاں انہوں نے کہا اچھا ہمیں اللہ کو دکھائیں. تو یہ وہاں ہے جب یہ آئے تو ہم بلند ان کے اوپر طور پہاڑ کو، یعنی آپ سوچیں ان کے اوپر طور پہاڑ ان کے اوپر رکھ دیا گیا تھا سروں پہ، بِمِثَاقِهِمْ ان سے اقرار لینے کے لیے. اچھا وہاں ان کی شرارت نفس دیکھیں، جب تورات دی گئی اور کہا گیا کہ اب اس پہ عمل کرنا ہے تو انہوں نے دل میں کہا کہ ہم نے کون سا کرنا ہے، تو اس پر ان کے سروں پہ طور پہاڑ کیا رکھا گیا. تو آپ ان کی یہ شرارت نفس دیکھیں کہ ان کے اوپر طور پہاڑ اس وجہ سے کہ یہ اقرار لو. پھر انہوں نے اقرار کیا، پھر انہوں نے کہا نہیں ہم اس کو مضبوطی سے پکڑیں گے. ٹھیک ہے، وَقُلْنَا اور ہم نے کہا لَهُمْ ان سے ادخلوا تم داخل ہو جاؤ بابا دروازے میں سجدن سجدہ کرتے ہوئے. رائٹ، یہ سچویشن بھی آپ لوگ یاد کریں کہ جب 40 سال یہ بھٹکے ہیں تو اسی صحرائے سینا میں آپ لوگ انٹرنیٹ پہ چیک کر لیں حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کا انتقال ہو گیا تھا. تو یوشع بن نون ہے جن کی سرکردگی میں یہ پہلا شہر فتح ہوا ہے. ابھی وہ پک لگائی تھی یہ ہبا نے، تو یہ وہ ہے. تو میں نے اس لیے آپ لوگوں کے ریمائنڈرز پہ لکھا ہے کہ یہ اب مکس ہے، اب یہ سارا آگے پیچھے ہے. جو نیکسٹ نہیں کہ یہاں سے کہ تم داخل ہو جاؤ اس دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، وہ جو نیکسٹ پک ہے نا جس میں یہ جریکو ہے. تو یہ آپ لوگ اپنے اس میں ذہن میں رکھا کریں کہ یہ فلسطین کا پہلا شہر ہے اریحا جو کہ فتح ہوا ہے اور یہ جو ہے ابھی بھی ہے.
یعنی ابھی بھی آپ دیکھیں یہ اسرائیل میں اور یہ فلسطین میں وہ شہر ہے ابھی، تو وہ پہلا شہر جو فتح ہوا ہے وہ جریکو اور اریحا کے نام سے ہے، یہ جو ہائی لائٹ ہوا ہے. تو یہ دیکھیں آپ لوگوں کے ذہن میں اگر دیکھیں آج بھی ہے. یعنی یہ آیات ہم جس طرح پڑھ رہے ہیں، اب یہ آیات آپ دیکھیں کب کی ہیں، یہ 2000 عیسوی کیلنڈر ذہن میں رکھیں، پھر 2000 اور پیچھے چلے جائیں، تو رات آج سے 4000 سال پہلے ہے. تو اس وقت پھر یہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اب کیونکہ یوشع ابن نون کی سرکردگی میں یہ لوگ نکلے ہیں، تو پھر ان کو کہا گیا تم داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے. اب آپ لوگ یاد کریں سورہ بقرہ 63، اللہ نے ان کو کہا تم حتہ کہو، انہوں نے ہنتا بولا. آپ ان کی یہ ساری نافرمانیوں کی، یہ پوری ان کی جرائم کی لسٹ ہے یہ اس پوری آیات میں، ٹھیک ہے نا. تو پھر ان کو کہا سجدہ کرو. اب آپ بے شک اس پہ آیات پہ آ جائیں. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا لہم ان سے، لا تعدوا فی السبت، نہ تم زیادتی کرو ہفتے کے بارے میں. یہ ابھی آپ لوگ مائدہ میں پڑھیں گے، سورہ مائدہ میں ڈیٹیل آئے گا کہ یوم سبت. اچھا یوم سبت بھی اتنا اہم ہے ان یہودیوں کا کہ ان میں سے جو پریکٹیکل جو ہے یہ آج بھی سیٹرڈے کو یہ لوگ کھانا نہیں بناتے، یہ سارے کام یہ اس کو پورا کرتے ہیں. جو پریکٹیکل جو ہے وہ آج بھی ہفتے کے دن کو اسی طرح ہی وہ کرتے ہیں، یعنی اس کی پوری رسپیکٹ کرتے ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ ہے کہ ان سے کہا کہ نہ تم زیادتی کرو ہفتے کے دن کے بارے میں. وہ اخذنا، ہم نے لیا منہم ان سے میثاقا غلیظا، پختہ نہایت پختہ عہد لیا، ٹھیک ہے. آیت 155، فبما، پھر ہم نے لعنت کی ان پر بسبب نقدہم، ان کے توڑے گئے میثاقہم، اپنے عہد کو، ٹھیک ہے نا. وہ جو پورا میثاق ان سے کہا گیا تھا لینے کا، یہ آپ لوگ بقرہ 63 لکھیں، وہ پورے ہم نے آیات پڑھی ہیں کہ ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تھا، انہوں نے یہ سارے عہد توڑے ہیں. کفرہم، بسبب اس کے کہ انہوں نے کفر کیا بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ. وقتلہم الانبیاء، اور پھر بسبب اس کے کہ انہوں نے قتل کیا انبیاء کو بغیر حق، نہ حق. اور انبیاء کے قتل میں کون آتے ہیں؟ حضرت اور حضرت یحییٰ آتے ہیں. وقولہم، بسبب ان کے کہنے کے، قلوبنا غلف، کہ ہمارے دلوں میں تو پردہ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی آپ لوگ پڑھائے ہیں، بقرہ 88 میں ہم نے یہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے. بلکہ طبع اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے دلوں میں کیا پردہ ہے، بلکہ طبع اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، علیہا، ان کے دلوں پر، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، فلا یؤمنون الا قلیلا، سو وہ نہیں ایمان لاتے مگر تھوڑے ہی، ٹھیک ہے. یہ آیت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا ساری، اور یہ میں اینڈ میں بتا بھی دوں گی، یہ سارے جرائم کی لسٹ ہے ان کی، ٹھیک ہے. اگلی آیت دیکھیں کتنی اہم ہے، 156، وَبِكُفْرِهِمْ، اور بسبب ان کے کفر کے، قولہم، ان کی اس بات کا کہنا کہ انہوں نے باندھا، علی مریم، حضرت مریم علیہ السلام پہ، بہتانن، اتنا بڑا بہتان لگایا، عظیمہ، بہت ہی بڑا، بہت ہی بڑا انہوں نے بہتان لگایا. یہ ہے آیت نمبر 156. اچھا یہ بہتان پہ ابھی آپ لوگ ذرا سا دیکھ لیتے ہیں، ویسے تو مریم میں بہت ڈیٹیل سے پڑھیں گے، لیکن اس بہتان کو میں آپ لوگوں کو کلیئر کرتی ہوں کہ یہ کیوں انہوں نے بہتان لگایا تھا. سمجھ آ رہی نا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رسولان بنی اسرائیل ہیں جو یہودیوں کی طرف بھیجے گئے تھے، لیکن انہوں نے ان کا انکار کیا. اچھا انکار کیوں کیا؟ بہتان، بہتان آپ کو پاک عورت پہ لگانا، یہ پاک عورت پہ ایسی جھوٹی بات کہہ دینا، تو بہتان کا ورڈ آیا کہ حضرت مریم علیہ السلام پہ کیوں بہتان لگایا. دیکھیں اس کا جب ہم ریسرچ کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی جو نسبت، جس کی ممی کہتے ہیں، نسبت طے ہو چکی تھی یوسف نجار سے. یوسف نون سے نجار ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا یوسف نجار سے جب ان کی بات طے ہو گئی، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس دوران یہ معجزہ ہوا. یہ تو معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف، ہم تو کہیں گے ہمارا ایمان ہے کہ وہ تو حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ تو معجزہ ہے کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے. وہاں جب یہ بن باپ کے پیدا ہوئے تو جو، اور یہ بات ذہن رکھیں آپ لوگ، ٹل ناؤ جو آج کا یہودی ہے وہ آج بھی عیسائیوں سے یہی کہتے ہیں کہ تم لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے، تم جن کو سن آف گاڈ کہتے ہو حضرت عیسیٰ کو، یہ دراصل سن آف مین ہے. تو یہ اپنی بات پہ آج بھی آج کا یہودی قائم ہے، یہ اپنی بات پہ کہ انہوں نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کو ولد الزنا کہا ہے، ٹھیک ہے نا، جبکہ وہ اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی ساری ہائی لائٹ کی، ان کی تمام فرمانیاں دیکھیں اس پورے مسلسل ان آیات میں جب سے یہ میں نے 153 سے جتنی پڑھی ہیں، 153 154 155 156، تو 156 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بسبب ان کے کفر کے کہ انہوں نے مریم علیہ السلام پہ بہتانن عظیمہ،
عظیم وہ بہتان لگایا. ٹھیک ہے, پھر آگے دیکھیں وقولہم, اور بسبب ان کے کہنے کے, انا یقیناً ہم نے قتل کیا ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو, رسول اللہ کو ضرور سرکل کریں, کیونکہ دیکھیں یہاں نبی اور وہ جو رسول کا نہیں ہم نے پچھلے لیکچرز میں پڑھا, یہ فرق ہے. یہ فرق اس طرح ہے کہ نبیوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے قتل کیا ان کو, ٹھیک ہے نا, 155 میں ابھی ہم نے پڑھا نا کہ بے ناحق انہوں نے نبیوں کو قتل کیا. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بسبب ان کے کہنے کے کہ ہم نے قتل کیا عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو, یعنی رسول اللہ کو کیوں سرکل کریں کہ رسول قتل نہیں ہو سکتا. اچھا یہ کیوں نہیں ہو سکتا, اس پہ آپ لوگ اپنی نالج کے لیے سورہ مجادلہ 11 لکھیں, سورہ مجادلہ آیت نمبر 11, وہ بہت اہم آیت ہے وہ 28 میں, لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں کہا ہے, اللہ نے کہا ہے میں اور میرے رسول تو غالب آ کے رہیں گے. یہ بات سن لو, یہ ہوتا نہیں جیسے بھائی میں اور میرے رسول یہ تو غالب آ کے رہیں گے, تو اکارڈنگ ٹو دس آیت ٹھیک ہے انہوں نے جو کیا, انہوں نے تو اپنے لحاظ سے قتل کیا, لیکن اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا کیونکہ وہ رسول ہے. حضرت عیسیٰ رسول اللہ ہے. یہ کلیئر ہو رہا ہے نا. بسبب ان کے کہنے کے, یہ میں آیت 157 ہی پڑھ رہی ہوں, بسبب ان کے کہنے کے ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول ہیں. اب اس کو سلیش کر دیں تاکہ اگلا حصہ ہمیں سمجھ آئے. وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم, یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حالانکہ نہ انہوں نے قتل کیا نہ انہوں نے سولی چڑھایا, لیکن ان کی شبیہ بنا دی گئی. اچھا اتنا حصہ آپ لوگ جو شروع میں پڑھ رہے ہیں میرے ساتھ, یہ سورہ آل عمران 55 میں بہت ڈیٹیل سے پوری زمانی ترتیب کے لحاظ سے ہم نے یہ ڈیٹیل سے پڑھا تھا, لیکن یہاں میں مختصر صرف اس لائن کا ہی ترجمہ کروں گی کہ نہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہ انہوں نے ان کو قتل کیا حضرت عیسیٰ کو, نہ انہوں نے سولی چڑھائے, بلکہ وہ شبیہ بنا دی گئی تھی. اچھا شبیہ کس کی تھی, یہاں پھر ذہن میں رکھیں, حضرت عیسیٰ کے جو وہ حواری ہیں جو جن کی تعداد کہیں 17 ہے کہیں 18 ہے کہیں 12 ہے, ٹھیک ہے, واللہ عالم, ان میں سے ایک ہی ہے جس نے کہ پھر بغاوت کی ہے, اور اس نے ہی پھر یہودیوں کے ساتھ مل کے, کیونکہ وہ حواریوں میں سے ہی تھا, اور اس کا نام بھی ہے, آپ لوگ انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں, جوڈاس اسکریوٹ ہے اس کا نام, جوڈاس اسکریوٹ, ٹھیک ہے, یہودا کے نام سے. تو یہ شخص ہے جس نے پورے, اب رومن سپاہیوں کو تو نہیں پتا تھا نا, یہ ہم پورا ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں, تو رومن سپاہیوں کو تو نہیں پتا تھا, انہوں نے تو نہیں حضرت عیسیٰ کو دیکھا ہوا تھا. جہاں جس حجرے میں وہ عبادت کر رہے تھے یہ وہاں اندر گیا, یہ اپنے لحاظ سے پکڑوانے کے لیے, ٹھیک ہے نا, اور وہاں سے اللہ کے حکم سے 4 فرشتے آئے, وہ چھت پھٹی اور وہ حضرت عیسیٰ کو اوپر لے گئے, اور اس جوڈاس اسکریوٹ کی شکل ہے جو کہ حواریوں میں سے تھا, جس کی شکل حضرت عیسیٰ میں تبدیل کر دی گئی. ٹھیک ہے, نہ انہوں نے قتل کیا نہ وہ سولی چڑھا, بلکہ وہ تو شبیہ بنا دی گئی, یعنی وہ جو جوڈاس اسکریوٹ تھا یہودا نام سے, اس کو حضرت عیسیٰ کی شکل میں کر دیا گیا, تو سولی وہ شخص چڑھا ہے. اچھا ابھی یہ کنٹینیو ہے آیت, وَإِنَّ الَّذِينَ, بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلفوا, اختلاف کیا, فیہ, اس عیسیٰ کے بارے میں, لفی شک منہ, اللہ تعالیٰ نے کہا آج تک اب یہ شک میں ہی ہے. اب یہ آج بھی عیسائی کمیونٹی وہ کہتی ہے کہ اگر پھر وہ ہمارا بندہ کہاں گیا, تو یہ آج تک شک میں ہے. یعنی یہ پوری سچویشن ان کی دیکھیں, پوری ہمیں کلیئر قرآن میں ملتی ہے کہ نہ انہوں نے قتل کیا ہے نہ انہوں نے سولی چڑھا ہے, بلکہ وہ تو شبیہ بنا دیے گئے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا عیسیٰ کے بارے میں, تو وہ آج بھی شک پہ ہے, وہ شک میں پڑے ہوئے, منہ اس بابت, اس وجہ سے, ما لہم, نہیں ہے ان کے پاس, بہی, اس کی بابت, من علم, کوئی علم نہیں ہے, الا سوا اتباع, الا اتباع ظن, کہ وہ ایک گمان ہے جس کی وہ پیروی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ نے قرآن کا معجزہ دیکھا ہے کہ دیکھیں یہ آج سے کتنی پہلے کی بات ہے, یہ 2020 چل رہا ہے نا, 2020 چل رہا ہے جو, تو یہ 2000 سال پہلے کی دیکھیں, یہ پوری سچویشن دیکھیں آج ہمیں بتا دی گئی کہ اب یہ آج گمان کی پیروی کریں, یعنی آج بھی یہ شک میں ہے. وما قتلوہ, نہیں انہوں نے قتل کیا اس کو, یقیناً, یقیناً کو سرچ کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یقینی ہے یہ بات, کوئی انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا. ٹھیک ہے, بلکہ وہ شخص ہے وہ جس کی شبیہ بنا دی گئی جو ان کے حواریوں میں سے تھا. آیت نمبر 158, بل رفع اللہ, بلکہ اٹھا لیا اللہ نے, الیہ, اپنی طرف, وکانا ہے اللہ عزیزاً حکیمہ, نہایت غالب ہے, خوب حکمت والا ہے. یہاں آپ لوگ اپنی نالج کے لیے ضرور رکھیں, دیکھیں یہ پوری جو میں نے ڈیٹیلز بتائے ہیں یہ میں نے اس وقت بھی کر دیا تھا, یہ ہم قرآن میں نہیں ہے, یہ ہماری احادیث میں بھی آپ کو نہیں ملتی, لیکن کیونکہ یہ میں ڈاکٹر اسرار کے ہی پوائنٹس دے رہی ہوں, تو انہوں نے کہا ہے, ہمارے وہاں کا اجماع ہے کہ یہ انجیل برنباس سے لیا گیا ہے. انجیل برنباس ہے جو کہ یہ کی لائبریری سے لی گئی ہے, اور اس پہ ہمارے مسلم جو علماء ہیں ان کا اجماع ہے, تو یہ انہوں نے واقعہ وہاں سے لیا ہے جو کہ یہ آیات پہ فٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بات ہمیں کلیئر ہو کہ یہ
انجیل برنباس سے لیا گیا ٹوٹل، اور یہ ہم سورہ آل عمران 55 میں بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. آیت نمبر 159، آیت نمبر 159 پھر بہت اہم ہے، اس کو غور سے دیکھیں کہ کیونکہ یہ عیسائیوں سے خطاب چل رہا ہے پورا. دیکھیں عیسائی یہودیوں کا سب کا بتایا جا رہا ہے کہ عیسائی آج یہ شک میں ہے، یہودی جو ہیں ان کی پوری جرائم کی لسٹ یہ پوری ہم نے آیات پڑھی ہیں. اس کے بعد پھر دیکھیں ان عیسائیوں کے پاس ایک چانس ہے اس چیز کا کہ جو اب 159 میں ہوگا، وَإِنْ اور نہیں، من اہل کتاب یعنی اہل کتاب میں سے کوئی ایک بھی نہیں، الا مگر لیؤمنن البتہ وہ ضرور ایمان لائیں گے، بھی اس عیسیٰ پر قبل موت ہی ان کی موت سے پہلے. یعنی ابھی طبی موت فزیکل نہیں ہوئی ہے، ابھی اٹھائے گئے ہیں، پھر آئیں گے، پھر اس کے بعد پورا دین غالب ہوگا. اور یہ میں آپ کو بھی حدیث سناتی ہوں. تو ان کی موت سے پہلے یہ تمام جتنے آج اہل کتاب ہیں، جتنی یہ عیسائی کمیونٹی ہے، یہ جس نسل پہ بھی اب یہ دیکھیں ہوگا، یہ تمام اہل کتاب ایمان لائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں ہے کوئی اہل کتاب میں سے مگر وہ ضرور ایمان لائے گا اس عیسیٰ پر ان کی موت سے پہلے. وہ یوم القیامتی اور قیامت کے دن یکون وہ ہوں گے علیہم شہیدن ان پر گواہ. یعنی کون؟ حضرت عیسیٰ پر. حضرت عیسیٰ کیا گواہ ہوں گے؟ وہ جو 30 یا 33 ایئرز وہ یہاں گزار کے گئے. یہاں میں آپ کو اس سے ریلیٹڈ یہ حدیث بتاتی ہوں، آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں فرمایا ہے قسم ہے اس ذات کی، ٹھیک ہے، یہ بخاری کی ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور ایک وقت آئے گا تم میں ابن مریم حاکم اور عادل بن کر نازل ہوں گے. وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ اٹھا دیں گے، اور مال کی اتنی بہتات ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں ہوگا. یعنی صدقہ خیرات جو ہے کوئی لینے والا نہیں ہوگا، حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا و مافیا سے بہتر ہوگا. پھر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے یہ والی آیت پڑھی، یہ پوری یہی، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. تو یہ جو ہے یہ صحیح بخاری کی ہے کہ وہ آسمان پر زندہ ہیں اور وہ قیامت کی یہ قریب کی نشانیوں میں وہ آئیں گے، ان کا نزول ہوگا، اور دجال کا، اور یہ تمام ادیان جتنا میں نے بھی ذکر نہیں کیا، یہ جتنے مذاہب ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے، اور اسلام کو جو ہے وہ پورا غلبہ عطا ہوگا، پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا. اور یہ بھی آپ لوگ یہ دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دمشق میں منارہ شرقیہ کے پاس اس وقت حضرت عیسیٰ اتریں گے جب فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ حدیث بخاری کی ہے جس پہ یہ 159 آیت جو ہم پڑھتے ہیں. تو یہ پیشن گوئی ہے کہ یہ بھی ان میں سے کوئی ایک نہیں بچے گا، یہ تمام ایمان لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ دجال اور یہ یاجوج ماجوج کا فتنہ یہ سب وہ پھر حدیث میں مل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 160، فَبِظُلْمٍ پھر بسبب ظلم کرنے کے، من الذین ان لوگوں کے جو ہادو جو یہودی ہوئے، حرمنا ہم نے حرام کر دیے، علیہم ان پر طیباتی کچھ پاک چیزیں، احلت جو کہ حلال کی گئی تھیں ان کی طرف، لہم ان کے لیے، وبصدہم اور بسبب ان کے روکنے کے، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ میں بہت زیادہ. اچھا، یہ جو 160 ہے اس کو آپ یہ دیکھ لیں. دیکھیں یہ آیت دیکھیں، یہ ہم پڑھ رہے ہیں، آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے حضرت یعقوب کے ریفرنس سے آپ کو سارا بتایا تھا. حضرت یعقوب ہی تو ہیں جن کا لقب بنی اسرائیل ہے، جس سے یہ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں. تو حضرت یعقوب نے کسی وجہ سے اپنی طبیعت کے بوجھل پن سے وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھایا. ٹھیک ہے نا. ان یہودیوں نے ان کے ساتھ منسوب کر دیا، جبکہ میں نے آپ کو وہ میپ سے بھی بتایا تھا کہ حضرت یعقوب اور تورات کا جو درمیانی فصل ہے وہ علماء کی رائے کے مطابق 500 سال ہے. تو انہوں نے کیسے کر دیا؟ تو یہ پھر اللہ کی سنت ہے. یعنی آیت نمبر 160 کیا ہے؟ پھر یہ اللہ کی سنت ہے کہ تم نے ایک حلال چیز تھی اس کے اوپر تم نے خود سے کر دیا اور تم اس کو تورات سے ملا رہے ہو. تو اللہ نے واقعی پھر ان کو جو حلال چیز تھی نا اونٹ کا گوشت، وہ ان پہ حرام کر دیا. ٹھیک ہے، ان کی اس حرکت کی وجہ سے کہ انہوں نے کیسے اس کو حضرت یعقوب سے منسوب کیا، جبکہ تورات اور حضرت یعقوب میں درمیانی جو فصل ہے وہ 500 سال کا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم پہلے ڈسکس کر آئے ہیں سارا. یہ آیت نمبر 161، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، یہ بہت اہم آیت ہے. اور بسب اس کے یہ سود لیتے ہیں، وقد البتہ تحقیق، حالانکہ تحقیق، نہو وہ اس بات کے روکے گئے تھے. ٹھیک ہے، جیسے موسوی محمدی شریعت میں سود حرام ہے، اسی طرح موسوی شریعت میں بھی سود حرام تھا. ٹھیک ہے نا. بے سبب ان کے لیے کہ یہ سود لیں، اور حالانکہ تحقیق نہو وہ روک دیے گئے تھے، انہو اس سے، وہ اکلہم اور بے سبب اس کے کھانے سے. اب دیکھیں سود کیا ہوتا ہے، یہ لوگوں کا ناحق مال کھایا جاتا ہے نا. اموال الناسی لوگوں کے مال بالباطلی ناحق طریقے سے. وہ آتدنا ہم نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، منہم ان میں سے، عذاب علیمہ نہایت دردناک عذاب. یہ جو ہے اس نقطے کو بہت اس طرح سے آپ سمجھیں کہ دیکھیں نا موسوی شریعت میں بھی سود حرام تھا،
اس سے انہوں نے کیا نقطہ نکالا آج یہودیوں نے، جو آج کا یہودی ہے، ان کی آپ لوگ ذہن میں رکھا کریں، تورات جو ہے وہ تو آسمانی کتاب ہے نا، اہلی کتاب ہے یہ لوگ، نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے چینج کر دی ہے، تحریف شدہ ہے، لیکن جو تلمود ہے نا، تالمود جو لکھا آتا ہے وہ ان کی فقہ ہے، تو انہوں نے اس میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ یہودی جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے مت جھوٹ بولے، لیکن ساری دنیا سے بول سکتا ہے۔ یہودی جو ہے وہ آپس میں سود کا لین دین اس کے لیے حرام ہے، لیکن وہ ساری دنیا سے کر سکتا ہے۔ اس کے اکارڈنگ یہ آیت ہے کہ انہوں نے اس بات کو، حالانکہ ان پہ حرام کر دیا گیا تھا، جیسے کہ شریعت محمدی میں سود الاؤڈ نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم آپس میں یہودی نہیں دیں گے، آپس میں ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، لیکن ساری دنیا سے ہم کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ باقی اپنے آپ کو چھوڑ کے ہم تمام انسانوں کو یہ حیوان نما انسان سمجھتے ہیں کہ ان سے خوب فائدے اٹھاؤ۔ تو یہ آیت ہے، حالانکہ وہ روکے گئے تھے کہ یہ نہیں مال لینا، لیکن یہ کر رہے ہیں، یہ اپنا سے نہیں کر رہے، باقی ساری دنیا سے اس وقت دیکھیں پوری دنیا اس وقت سود کے اس میں پھنسی ہوئی ہے، وہ نکل نہیں سک رہے ہم۔ تو یہ ہے یہ آیت کہ یہ ان کا آج بھی خیال ہے یہودیوں کا کہ آپس میں مت کرو، آپس میں جھوٹ مت بولو، باقی سب سے کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ان میں عذاب علیمہ، بہت ہی دردناک۔ آیت نمبر 162، لیکن راسخون، اچھا ان میں ہی ایسے اس وقت جو یہودی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کہ پھر ایمان لائے تھے، لیکن جو پکے ہیں پھر علم منہم، ان میں سے، والمؤمنون، اور وہ مومن بھی ہیں، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بما، اس پر جو انزل، نازل کیا گیا، الیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ اس میں ضرور آپ لوگ عبداللہ بن سلام کا نام رکھیں۔ دیکھیں عبداللہ بن سلام اس وقت تھے، انہوں نے تورات سے یہ نشانیاں پہچان لی تھیں ان میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں، تو وہ ایمان لے آئے تھے۔ تو یہ چانس آج بھی ان کے پاس ہے کہ بھئی آج کے جو یہودی ہیں وہ اس بات کو ریلائز کر لیں، جو ان کی تورات میں پیشن گوئیاں موجود ہیں، تو انہیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائیں۔ تو اس میں عبداللہ بن سلام کا نام آتا ہے۔ والمقیمین، وہ قائم کرنے والے ہیں، صلاۃ، نماز کو، والموتون، وہ ادا کرنے والے ہیں، زکوٰۃ، زکوٰۃ کو، والمؤمنون باللہ، وہ ایمان رکھنے والے ہیں اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر، اور یوم آخرت کے ساتھ، اولئک، یہ لوگ، سنؤتیہم، تو ان قریب ہم دیں گے ان کو، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر ملے گا ان لوگوں کو، کیونکہ دیکھیں انہوں نے ان پیشن گوئیوں کے تھرو آگے پہچانا۔ ٹھیک ہے نا، یہ کلیئر ہو گیا کہ اہل کتاب میں سے وہ لوگ، اور آج بھی ان کے پاس یہ ہے آپشن، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کے پاس تو آج بھی یہ انجیل برنباس کے بارے میں تو آتا ہے کہ اس کی ہر آیت میں ہے، ان کے ہر پیج پہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود ہیں ان کے پاس۔ ٹھیک ہے، اچھا اگلی یہ جو آیت ہے 163، یہ اس لیے مجھے بہت اہم لگتی ہے کہ آپ لوگ یہ زمانی ترتیب نا، یہ قرآن پڑھتے اپنے ذہن میں رکھا کریں۔ دیکھیں اب یہ جیسے یہ جو میپ جو لگا ہوا ہے، اچھا میپ کی پہلے آیت پڑھ لیں چلیں، انا اوحینا، بلا شبہ ہم نے وحی کی، الیکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کما، جیسے، اوحینا، ہم نے وحی کی، الا نوحن، نوح کو ضرور سرکل کریں کہ نوح علیہ السلام کا ذکر سب سے پہلے آیا، تو کیا مطلب کہ نوح علیہ السلام انسانیت کے پہلے رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، انسانیت کے جو پہلے رسول ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ تو بلا شبہ ہم نے وحی کی آپ کی طرف، جیسے ہم نے وحی کی نوح اور دوسرے نبیوں کی طرف، من بعدی، اس کے بعد، وہ اوہینا، اور ہم نے وحی کی، الا ابراہیم، ابراہیم کی طرف، و اسماعیل، اسماعیل کی طرف، و اسحاق، اسحاق کی طرف، و یعقوب، یعقوب کی طرف، والاسباط، اسباط کو ذہن میں رکھیں کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے ہی وہ 12 بیٹے ہیں جن سے یہ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں آج کا جو یہودی اور بنی اسرائیل ہیں، و عیسیٰ، اور عیسیٰ کی طرف، و ایوب، اور ایوب کی طرف، و یونس، اور یونس، و ہارون، اور ہارون، و سلیمان، اور سلیمان کی طرف، و آتینا داود زبورا، اور ہم نے دی داؤد کو زبور۔ یہ آپ اب بے شک وہ میپ دیکھ لیں، دیکھیں یہ میپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں پوری زمانی ترتیب اس سے ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ آدم علیہ السلام، اس کے بعد 2000 سال گزرے، پھر دیکھیں نوح علیہ السلام کا ذکر آیا، کیونکہ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ انسانیت کے پہلے رسول جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ ٹھیک ہے، پھر دیکھیں آگے کس کا ذکر آ رہا ہے، یہ آیت آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ کھلی ہی ہوگی نا، اور یہ میپ پھر آپ ٹیلی کرتے ہیں ہم اس کو کہ دیکھیں یہ نوح کا ذکر ہے، اچھا پھر ہم نے ابراہیم، کہ بیسکلی تو سارا ابراہیم علیہ السلام ہے، کہ آج یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس نسل میں آیا ہے، یا یہ جو بنی اسرائیل کی نسل ہے، یہ حضرت ابراہیم پہ ملتے ہیں سارے۔ تو ابراہیم کی طرف ہم نے بھیجا اسماعیل کو اور اسحاق کو، ٹھیک ہے نا، ایک بنو اسماعیل ہے، ایک بنو اسحاق ہے، یہ دو ہی تو چل رہے ہیں۔ پھر یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادیں، یعنی دیکھیں یعقوب علیہ السلام پہ سرکل ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے ہی تو وہ 12 بیٹے ہیں جن سے یہ اپنے آپ کو آج بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، اور آج یہ یہود اس وجہ سے کہلائے جاتے ہیں کیونکہ اب قرآن نے ان کو یہود کہا، کیونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ ٹھیک ہے نا،
اچھا پھر عیسیٰ، اب عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے نا، اب یہ بالکل یہ والے آ گئے، پھر ایوب، پھر یونس، پھر ہارون. ہارون کون ہے اب آپ لوگ ذہن میں رکھیں، حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی یہ ہارون ہے. سلیمان کا ذکر آیا کہ سلیمان علیہ السلام کے والد کون ہے، داؤد علیہ السلام ہے. پھر اللہ نے کہا ان کو تو ہم نے زبور دی، یعنی ہمیں کلیئر ہو جاتا ہے کہ ان کو تو ہم نے زبور دی، یعنی کہ یہ وہ بنی اسرائیل ہے کہ تورات ان پر آئی، زبور ان پر آئی، اور انجیل ان پر آئی. یہ تین آسمانی کتابیں ان پر ہیں، ٹھیک ہے نا. تو داؤد اور زبور، اور زبور میں نا مجھے بہت لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بھی یہ زبور کے اندر پھر کیا تھا. اس میں دیکھیں زبور تو آلریڈی ہی یہ ایمان والے تھے، انہی پر ہی آئی نا، ان مسلمان ہی ہے نا یہ اس وقت، پچھلی سابقہ امت مسلمہ جو ہے. تو زبور میں زیادہ نا حمد کے ترانوں کا ذکر آتا ہے، جو باقاعدہ آپ لوگوں کو یاد ہو گیا ہوگا، جو شریعت کے احکامات ہیں وہ ان کی تورات ہے، اور جو انجیل ہے اس میں حکمت آئی، ٹھیک ہے نا. قرآن میں دونوں ہے، قرآن جو ہے وہ پھر کامل ہدایت ہے. اچھا پھر آیت نمبر 164 کی طرف آ جائیں. اچھا یہ زمانی ترتیب میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتائی تھی، دیکھیں قرآن میں نہیں ملتی، قرآن تو آگے پیچھے ہے. میں آپ کو کہتی ہوں نا کہ اس کو اپنے ذہنوں میں رکھیں. یہ زمانی ترتیب آج تورات سے ہے، مثلا ہمارے علماء نے یہ تورات سے لی ہے کہ پہلے آدم ہیں، پھر ان کے بیٹے ہیں، پھر یہ ہیں، پھر شیس ہیں، پھر ادریس ہیں. یہ جو ترتیب ہمیں ملی نا یہ ہمیں تورات سے ہی ملتی، کیونکہ وہاں ایگزیکٹ زمانی ترتیب ہے. یہ قرآن تو دیکھیں ہمیں ذہنوں میں رکھنا پڑتا ہے، کہیں آگے ذکر ہے کہیں پیچھے ذکر ہے. اب نوح علیہ السلام کا تو آپ کو کہیں آگے جا کے سورہ نوح آئے گی اور درمیان میں آئے گا، جبکہ انسانیت کے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے، آخری رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 164 پہ آ جائیں. وَرُسُلٌ، اور ہم نے بھیجے کئی رسول، قد تک قصصناہم، ہم نے بیان کیا ان کا حال، علیکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، من قبل اس سے پہلے، وَرُسُلٌ اور کئی رسول، لم نن نقصصہم، اس کو سرکل کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا بہت سارے ایسے ہیں جن کا ہم نے آپ کو نہیں بھی بتایا، علیکہ آپ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وکلم اللہ اور کلام کیا اللہ نے، موسیٰ سے تکلیما. اب یہ خاص امتیازی شان ہے کہ موسیٰ سے تو خاص طور پہ کلام کیا گیا. اور یہ جو ہے نا لم نقصصہم کہ ہم نے نہیں بیان کیا بہت سو کا حال، تو اس سے ہمیں کیا پتہ لگا، یہ قرآن ہسٹری کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن تو کتاب ہدایت ہے. جو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق جن کا ذکر آنا تھا ان کا آیا کہ بھئی ان سے سبق لو، یہ ان سے ہدایت ہے. ٹھیک ہے نا، قرآن جو ہے یہ کتاب ہدایت ہے، اس لیے کسی کا ذکر کیا اور کسی کا نہیں بھی کیا. آیت نمبر 165. رسولن ہم نے بھیجے رسول، مبشرین خوشخبری دینے والے، و منذرین اور ڈرانے والے، لئلا یکونا تاکہ باقی نہ رہے لوگوں کے لیے، اللہ اللہ پر، حجتن کوئی الزام، بعد الرسولی ان رسولوں کے آنے کے بعد، وکانا ہے اللہ عزیزن حکیمہ، اللہ نہایت غالب ہے خوب حکمت والا ہے. اس میں آپ وہ نوٹس لگا دیں تو یہ ذرا کلیئر، ورنہ یہ آیت اتنی اہم ہے کہ آپ 165 آیت کو اپنے طور پہ ہیڈنگ دیں کہ 165 آیت کا مطلب یہ کہ آخر یہ جو 1,24,000 انبیاء، ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے نا کہ 1,24,000 انبیاء تو یہ کیوں آئے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اللہ نے کہا خاص طور پہ یعنی بھیجے جاتے ہیں یہ رسول خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے، تاکہ لوگوں کے پاس پھر کوئی الزام، کوئی حجت باقی نہ رہے. اس کو میں آپ لوگوں کو ذرا اس آیت کا سمجھاتی ہوں کہ اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو 165 آیا تھا اس میں ہم اپنا محاسبہ کیسے کرتے ہیں. دیکھیں میں بار بار کہہ رہی ہوں نا، دنیا دارالامتحان ہے، کہ یعنی کس کا یہ مطلب کہ ہم جہاں رہ رہے ہیں یہ تو دارالامتحان ہے، یعنی یہاں ہم امتحان، یہی پیریڈ ہے جو ہم اس وقت اعمال کر رہے ہیں یہ دارالامتحان ہے. اچھا اس امتحان کا ایک رزلٹ ڈے بھی آنا ہے جس کو پھر قرآن میں آخرت کہا گیا. اچھا اس رزلٹ ڈے پہ کیا ہوگا، دو ہی آپشن ہوں گے، ایک پاس ہو جائے گا ایک فیل ہو جائے گا. یہی ہوتا ہے نا امتحان کا، یہی ہمارے ذہن میں کنسپٹ ہوتا ہے نا کہ بھئی آخرت جو ایک رزلٹ ڈے پہ پھر ایک پاس ہو جائے ایک فیل ہو جائے گا. اچھا اس جو آخرت پہ جو پاس اور فیل ہوں گے یہ امتحان ہے، تو اس امتحان سے پہلے پڑھایا بھی تو جاتا ہے نا، پورا سال گزرتا ہے، ایک بچہ پڑھتا ہے پھر وہ امتحان پہ بیٹھتا ہے، تو امتحان سے پہلے جو پڑھایا جاتا ہے وہ تو یہ قرآن ہے. ٹھیک ہے نا، وہ پوری گائیڈ لائن آ گئی. اچھا اب ایک اور نقطہ جو آپ لوگ غور سے سمجھیں، اپنا اپنا محاسبہ ہر انسان خود کرے. ٹھیک ہے نا، اب میں اپنا اگر کروں، دیکھیں ہمارے اندر تو روح ہے، اللہ تعالیٰ نے روح رکھی ہے نا ہمارے اندر. یہ روح کیا ہے، اسے فطرت کہتے ہیں ہم. اور فطرت کیا ہوتی ہے، روح فطرت ہوتی ہے. فطرت کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمارے اندر نفس رکھا ہے نا اس میں خیر و شر رکھی ہے. اس میں اب آپ یہ نہیں سمجھیں کہ کوئی مسلمان ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی یہ ہے، اس سب کو الگ کر دیں. ایک انسان ہے، ہم اس وقت 7.8 بلین ہے اس وقت. ہر انسان بے شک اس کا کوئی مذہب ہے اس کو الگ کر دیں، ہر انسان کو جو دنیا میں بھیجا جا رہا ہے اس کو خیر و شر کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے. اور ہم ریلائز کرتے ہیں کہ آج گورا ریلائز نہیں کرتا، آج ہندو ریلائز نہیں کرتا. وہ کرتے ہیں کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے. کیسے، ان کو کس نے کہا یہ بات، یہ ان کی فطرت کے اندر ہے.
ابھی آپ مذاہب کو چھوڑ دیں، یہ ایک انسانی فطرت کے اندر اللہ نے ہمیں ڈال کے اس دنیا میں بھیجا ہے، پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ، یہ اللہ نے سماعت دی ہے، اس کا اتنا بڑا فیکٹ، یہ بہت بڑے بڑے آرگنس ہیں ہمارے جن کا ذکر بار بار قرآن میں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ آنکھیں دی ہیں، بصارت دی ہے ہمیں دیکھنے کے لیے، کہ ہم اس سے دیکھیں کہ یہ سورج کا نکلنا، یہ چاند کا آنا، یہ بارش کا ہونا، اور یہ تمام عناصر فطرت جو ہیں۔ اس کے بعد پھر ان کو ریلائز کروانے کے لیے عقل بھی دی ہے۔ یہ چار چیزیں ہم میں سے ہر ایک کے پاس ہیں، ٹھیک ہے؟ فطرت یعنی یہ جو اندر کی روح ہے، یعنی اس میں خیر و شر اس کے اندر موجود ہے۔ پھر اس کے بعد ہماری سماعت، ہماری بصارت، پھر ہماری عقل۔ اچھا، یہ جو چار فیکٹر ہے نا، ہم قیامت کے دن کوئی نبی نہیں بھی ہو نا، یا ہمارے پاس نئی تعلیمات ہو، تو ان چاروں پہ بھی ہماری پکڑ بہت سخت ہوگی۔ ان چاروں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ ان کو استعمال نہیں کیا، یعنی کہ ان کو تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے ارد گرد یہ سب کیا چل رہا تھا، اور یہ تم نے اپنی سماعت یوز نہیں کی، کیا یہ بصارت نہیں کی؟ یہ تو وہ فیکٹرز ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتائے، جو ہر انسان میں ہے، اور ہمارا حساب اس پہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس پہ۔ لیکن پھر آسانی کیا ہوئی؟ آسانی یہ ہوئی کہ اللہ نے اتمام حجت کے لیے اپنے نبی اور رسول اب بھیج دیے۔ یعنی آپ اور میں کس اس میں ہے کہ 1,24,000 انبیاء آ چکے ہیں، آخری رسول آ چکا ہے، تمام انبیاء رسول بھیجے گئے ہیں۔ تو اب یہ کیا ہوا؟ یہ آسان ہو گیا، یعنی وہ جو ہم نے امتحان اور یہ جو اس کا رزلٹ آنا ہے، تو یہ ہم انسانوں کے لیے بہت آسانی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول چنے۔ اچھا، وہ جو چنے جاتے تھے وہ بہت اعلیٰ کردار کے لوگ ہیں جو چنے گئے۔ اس طرح ہوا یہ اس آیت کے تھرو کہ یہ جو اب ہم سارا پڑھ رہے ہیں، یہ آسمانی کتاب ہے، اور ہم آخری نبی کے امتی ہیں، اور ہمارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو نبی اور رسولوں کے آنے سے ہم انسانوں کے لیے اس امتحان کو پاس کرنا آسان کر دیا گیا، یعنی اتنی مشکل میں نہیں رکھا گیا کہ تم خود سوچو، وہ بھی کوئی سوچتا، شاید کوئی نہ سوچتا۔ لیکن اب کیا ہوا؟ رسول بھیج دیے گئے، یعنی اس امتحان کو آسان کر دیا گیا۔ اب یہ جو آیت ہے کہ اب ہم انسانوں کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، اب ہم رسولوں کے آنے کے بعد نہیں کہہ سکتے کہ میں مصروف بہت تھا، میں تو دنیا میں بزی ہو گیا تھا، مجھے تو ٹائم ہی نہیں ملا، کیونکہ اب رسول اور انبیاء کا پورا سلسلہ کمپلیٹ ہے، کامل ہدایت آپ کے پاس موجود ہے۔ تو رسولوں کے آنے سے کیا ہوتا ہے؟ حق اور باطل واضح ہو جاتا ہے۔ یعنی اب ہمیں کوئی مسئلہ ہے، اب ہم حدیث اٹھاتے ہیں، فوراً یہی کرتے ہیں نا، ہم قرآن اٹھاتے ہیں، تو اب ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے۔ تو یہ آیت اتنی اہم ہے، اس کو دیکھیں کہ رسول، اچھا رسول کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ آپ سیرت جو پڑھ رہے ہوں گے، دیکھیں وہاں کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا ہاتھ پکڑا نہیں ہے، یہ نہیں کیا رسول نے، یہ نہیں رسول کو کہا جاتا تم جا کے سب کے ہاتھ پکڑو اور زبردستی ان کو ہدایت پلاؤ، بلکہ اس کے ارد گرد ماحول میں جتنے لوگ ہوتے ہیں نا، ان لوگوں کے اندر وہ احساس جاگتا ہے اس کی تبلیغ سے، رسول کی۔ اچھا، اب جب وہ جاگتا ہے تو پھر اس میں دو حصوں میں معاشرہ بڑھ جاتا ہے۔ وہ کون سے دو حصے ہوتے ہیں؟ دیکھیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو کہ پھر جن کے احساس جاگے، انہوں نے ریئلائز کر لیا، انہیں پتہ چل گیا کہ یہ قرآن ہی ہے جو کہ مجھے جنت میں لے کے جائے گا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی ہے جو مجھے لے کے جائے گی، تو وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ اور حاصل کریں گے، وہ اور گین کریں گے، وہ اس کے راستے دیکھیں گے۔ اچھا، اس سے کیا ہوگا؟ رسول ان کو خوشخبری سنائے گا۔ خوشخبری کیا ہوگی؟ خوشخبری پھر نعمتوں والی جنت ملے گی، ٹھیک ہے نا؟ وہ نعمتوں والی جنت ملے گی۔ اس میں جو دوسری کیٹیگری ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ جنہیں سرداریاں پسند ہیں، جنہیں دنیا کی محبت اتنی زیادہ ہے، جن کو دنیا کے فائدے دکھ رہے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پھر بدترین انجام کے مستحق ہوتے ہیں، ان کے لیے پھر جہنم تیار ہوتی ہے۔ تو رسول یہ دونوں پھر آپ کو کلیئر بتا دیتا ہے، وہ مبشر بھی ہے تو وہ نذیر بھی ہے، وہ خوشخبری دینے والا بھی ہے، وہ ڈرانے والا ہے۔ وہ ہاتھ نہیں پکڑے گا، لیکن لوگوں میں پھر یہ احساس جاگتا ہے، پھر وہ اس کی محنت خود کرتے ہیں۔ اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، ان کی شان جو ہے وہ ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ وہ سورہ صف آیت 9 یہ میں نے لکھی ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا، قرآن حکیم کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، تاکہ وہ اسے غالب کرے پورے دین پر۔ یہ جو میں نے پچھلی آیت میں سارے انبیاء اور رسولوں کے نام بولے ہیں نا، وہ دیکھیں کچھ ایریاز کے لیے تھے، وہ کچھ ایریاز تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ یہ سورہ صف آیت 9 ہے کہ یہ جو دین ہے، یہ اس کا غلبہ پوری دنیا میں ہو کے رہے گا، ٹھیک ہے؟ یہ کلیئر ہو گئی کہ یہ اتنی اہم آیت ہے کہ اس کے بعد اب کوئی ہمارے پاس بات نہیں ہے کہنے کے لیے کہ اللہ میں مصروف بہت تھا، میرے بچے چھوٹے تھے، میں کر نہیں سکا، میں 2 وقت کی روٹی پہ پڑ گیا، کیونکہ اب یہ کیا ہے؟ اب یہ آیت دیکھیں، اس نے بھیجے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، تاکہ باقی نہ رہے لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی الزام ان رسولوں کے آنے کے بعد، کہ اب تمہارے پاس حق اور باطل واضح ہے، پھر بھی اگر تم نہیں سنتے ہو نا، تو پھر دیکھیں یہ ہماری مسٹیک ہوگی، ٹھیک ہے؟
آیت نمبر 166 لیکن اللہ لیکن اللہ یشہد گواہی دیتا ہے بما اس کی جو انزلہ اس نے نازل کیا علی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انزلہ اور اس نے نازل کیا اس کو بعلم ہی اپنے علم کے ساتھ والملائکۃ اور فرشتے بھی یشہدون گواہی دیتے ہیں وکفا کافی ہے باللہ اللہ شہیدہ اللہ گواہ کافی ہے ورنہ تو اللہ ہی کافی ہے یعنی کہیں گے اللہ ہی کافی ہے لیکن گواہی یہاں فرشتوں کی بھی ہے اور علم والوں کی بھی ہے آیت 167 ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وصدو اب دیکھیں یہ کون سے کفر والے ہیں دیکھیں یہ خود بھی نہیں نیک ہونا چاہ رہے ہوتے گناہ کرتے ہیں ساتھ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ دلاتے ہیں یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے قد تحقیق دلو وہ گمراہ ہوئے دلالم بعیدہ وہ گمراہی میں بہت دور چلے گئے آیت 168 ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا وظلموا انہوں نے ظلم کیا لم یکن اللہ نہیں ہے اللہ لیغفر انہیں بخش دے گا لہم ان کو ولا لیہدیہم اور نہ ہی ایسا ہے کہ دکھلائے ان کو طریقن کوئی راہ ٹھیک ہے نا اللہ طریقہ مگر راہ جہنم کی خالدینہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے فیہا ابدا ابد تک ٹھیک ہے یہاں تو ایک تھوڑا ٹیمپریری فیز ہے یہ ہم تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں لیکن جو ہم تیاری کر رہے ہیں وہ اس جہان کی کر رہے ہیں جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے تو اس جہنم میں وہ ہمیشہ رہیں گے فیہا ابدا اس میں ابد تک ہمیشہ وکانا ہے ذالکا یہ اللہ یسیر اللہ کے لیے تو بہت آسان ہے ٹھیک ہے نا یعنی اتنی ہدایت کے باوجود تمام عناصر فطرت بھی ہمیں مل کے پال رہے ہیں اس کے باوجود بھی ہمارا کیا بنتا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر وہ جب جہنم میں جائیں گے تو اللہ کے لیے پھر یہ بہت آسان ہے کیونکہ یہاں پر ہم اس فطرت کے ساتھ بھیجے گئے ہیں ہم میں سے ایک شخص کے اندر خیر و شر موجود ہے وہ ریئلائز کراتا ہے اندر سے کہ تم غلط کر رہے ہو تم صحیح کر رہے ہو ٹھیک ہے نا آیت نمبر 170 یا الناس اے لوگو دیکھیں ناس پہ دیکھا کریں سب سے مخاطب ہے اس میں یعنی ہمارا جو خالق ہے سب سے مخاطب ہے نہ آمنو کا ذکر ہے نہ کفرو کا ذکر ہے یا الناس اے لوگو قد تحقیق جاءکم آ گیا ہے تمہارے پاس رسولہ یہ رسول بالحق کی حق کے ساتھ کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من ربکم تمہارے رب کی طرف سے فآمنو تو اب چاہیے کہ تم ایمان لاؤ خیر لکم اسی میں تمہاری بہتری ہے ہم سمجھانے کے لیے نہیں کہتے کہ بھئی اب تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ اب یہ کر لو تو اس وقت جو 7.8 بلین ہے یہ اب اسٹارٹنگ کا جو میپ ہے وہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ گرین پورشن تو ابھی بہت تھوڑا ہے یہ ہم ایمان والے تو بہت تھوڑے ہیں ابھی 7.8 بلین میں سے ہاف بھی نہیں ہے لیکن بہتری کس میں ہے ان یہودیوں کی ان ہندوؤں کی ان عیسائیوں کی بہتری اس میں کہ اب یہ رسول آ گیا اور تم لوگ ایمان لاؤ اس پر وَإِن تَكْفُرُوا پھر اگر تم انکار کرتے ہو فَإِنَّا تو بلا شبہ للہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمین میں یہ پھر اللہ کی شان ہے کہ تم کیا کر لو گے کتنا فساد کر لو گے سب کچھ یہ زمین آسمان تو اللہ ہی کا ہی ہے وہ کانا ہے اللہ علیمن حکیمہ خوب جاننے والا بڑا حکمت والا یہ کلیئر ہو گیا نا کہ اب جو ہدایت ہے وہ انسانوں کر کے کہا گیا ہے لوگوں یا ناس کے بہتری اس میں تم سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاؤ آیت 171 یا اہل کتاب پھر اہل کتاب یہاں اہل کتاب عیسائی لکھیں کیونکہ یہ عیسائیوں سے خطاب ہے یا اہل کتاب اے اہل کتاب لا تغلو نہ تم غلو کرو نہ تم زیادتی کرو یعنی نہ تم اللہ پہ جھوٹ باندھو ٹھیک ہے انہوں نے حضرت عیسیٰ کو دیکھیں یاد رکھیں جو آج کی عیسائی کمیونٹی ہے انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا ہے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ بنایا ہوا ہے کہ یہ معبود ہی ہیں انہی سے پوچھ لو تو اس پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اے اہل کتاب لا تغلو نہ تم زیادتی کرو فی دینکم اپنے دین میں ولا تقولوا نہ کہو اللہ اللہ کے بارے میں الا مگر حق بات تم ایک کیا کہو صرف حق بات کہو انما بس مسیح یہ جو مسیح ہے عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ یہ تو اللہ کے رسول ہیں وکلمتہ اور اس کا کلمہ ہی ہے الکہا جو القاہا اس نے ڈالا اس کو الا مریم کی طرف وہ روح اور روح ہے منہ اس کی طرف فآمنوا چنانچہ تم ایمان لو باللہ اللہ کے ساتھ ورسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ ولا تقولوا نہ کو ثلاثۃ اس کو تین مت بناؤ تین یعنی اللہ مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ یعنی مریم علیہ السلام اور عیسیٰ کو معبود بنا رہے ہیں تو تینوں کو معبود بنا رہے ہیں تو یہ ان کا ٹرائنگل ہے اور یہ ٹرائنگل جو ہے اس میں ایک ٹرائنگل یہ ہے اللہ مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور ایک ٹرائنگل ہے اللہ جبریل علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں ٹرائنگل ذہن میں رکھیں
ٹھیک ہے. تو ان کے رسولوں کے ساتھ نہ تم ان کو کہو سلاسہ، ان کو مت کہو، انتہو بلکہ تم باز آ جاؤ، خیر لکم اسی میں تمہاری بہتری ہے. انما بس اللہ اللہ ہی ہے، الہ واحد، اللہ تو اکیلا معبود ہے، سبحانہ وہ پاک ہے، ان یہ کہ یکونا کہ ہو لہو اس کے لیے ولدن کوئی اولاد، لہو اسی کا ہے، ما جو کوئی فی السماواتی و ما فی الارض جو کچھ زمین میں جو کچھ جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، وقفہ کافی ہے باللہ اللہ وکیلا کار ساز. تو یہاں ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. یہاں میں ایک حدیث آپ لوگوں کو بتاؤں گی. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، یہ اس پہ غلو پہ جو انہوں نے کیا نا، اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں انہوں نے فرمایا، ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے اس غلو کے پیش نظر اپنے بارے میں اپنی امت کو متنبہ کیا. انہوں نے کہا کہ تم مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا. میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، تم مجھے اس کا بندہ اور رسول ہی کہنا. تو یہ ہمیں صحیح بخاری کی حدیث مل گئی. یہ کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو. پھر یہ جہاں روح کا ذکر آیا ہے تو یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو کلمہ ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت مریم کے جو رحم میں جو حمل ہوا ہے وہ اللہ کے کلمہ کن کے تفعیل ہوا ہے. وہ جو ہے نا کن ہو جا، تو یہ وہ ہے. ٹھیک ہے، اب بچے کی پیدائش میں جب ہم اب دیکھتے ہیں تو دو ہے نا، ایک باپ کا حصہ ایک ماں کا حصہ ہے. تو ماں کا حصہ تو یہاں پورا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دوں اس کو کلیئر کریں کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی رائے کے مطابق ان کے 9 منتھس ہوئے ہیں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہوئے، ہمیں اس میں نہیں پڑھنا، لیکن ان کے ماں والا حصہ تو پورا کا پورا ہے. ہاں باپ کے بغیر پیدائش ہوئی ہے، یہ معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے، یہ ہم ذہن میں رکھیں اس بات کو. ٹھیک ہے نا. اور کس نے پھونکا؟ یہ حضرت جبرائیل کو حکم آیا تھا. یہ آپ لوگ انشاءاللہ سورہ مریم میں بڑا ڈیٹیل سے یہ پورا واقعہ آئے گا. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا. یہ آیت نمبر 172. لن یستنکفا اور ہرگز نہیں اور محسوس کریں گے مسیح ان اس بات کے یکونا کہ وہ ہوں اللہ کے بندے. ٹھیک ہے نا، ان کو تو اس بات کا نہیں ہے، ان کو تو اس بات پہ فخر ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. ولل ملائکۃ نہ ہی ان فرشتوں کو. ٹھیک ہے نا، وہ لوگ جو کہ فرشتوں کو پھر معبود بنا رہے ہیں، بیٹیاں بنا رہے ہیں. تو اللہ نے کہا نہ عیسیٰ کو ہے نہ فرشتوں کو ہے. ولل ملائکۃ مقربون جو مقرب ہیں، ومن یستنکف اور جو کوئی اور محسوس کرے عن عبادتہ اللہ کی عبادت سے، وہ یستکبر اور تکبر کرے، فسیحشرہم تو یقیناً اللہ جمع کرے گا ان کو الیہ جميعا اپنی طرف تم سب کو. ٹھیک ہے، جو جو کر رہے ہیں نا پھر سب کو جمع کرے گا. فاما الذین لیکن وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے وعملوا الصالحات انہوں نے نیک اعمال کے، فیوفیہم تو وہ اللہ پورا پورا دے گا ان کو، اجورہم ان کا اجر، ویزیدہم اور زیادہ دے گا ان کو، من فضلہ اپنے فضل سے. واما الذین لیکن وہ لوگ جنہوں نے الذین استنکفوا وہ جنہوں نے اور محسوس کی، واستکبروا تکبر کیا، فیعذبہم تو وہ عذاب دے گا ان کو، عذاباً عذاب علیما بہت دردناک. ولا یجدون اور نہیں وہ پائیں گے لہم اپنے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا ولیا ولا نصیرا نہ کوئی حمایتی نہ کوئی مددگار. یا ایھا الناس اے لوگو قد تحقیق جاءکم آ گئی ہے تمہارے پاس برہانہ دلیل. یہ دلیل جو ہے برہان ہے کیا ہے؟ یہ قرآن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، یعنی نبوت بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے ہیں، کامل ہدایت قرآن بھی آ گیا ہے. وانزلنا ہم نے نازل کیا قرآن الیکم تمہاری طرف نور، یعنی قرآن کو یہاں نور کہا گیا ہے، نور مبینہ ایک واضح نور. ٹھیک ہے، یعنی قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 174 میں یہ دونوں ہیں. اچھا 175. فاما الذین لیکن وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے باللہ اللہ کے ساتھ، پھر تسمو کو سرکل کریں کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. ٹھیک ہے نا، قرآن اور سنت رسول کو مضبوطی سے پکڑ لو، بھی اس کو یعنی خالص ہو کے پکڑ لو. فسیدخلہم تو وہ ضرور داخل کرے گا ان کو، فی رحمت منہ اپنی رحمت میں، وفضل اور اس کے فضل میں، ویہدیہم اور بتلا دے گا ان کو الیہ اس تک پہنچنے کے لیے صراط مستقیمہ سیدھی راہ. ٹھیک ہے نا، سارا دن ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، یہ صراط المستقیم ہے، یہ ہے وہ سیدھی راہ. دیکھیں ہم اپنے بے بس ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی گائیڈ کرے، گائیڈنگ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے، یہ قرآن بھی ہے، یہ ہاں یہ دلیل ابائی ہے، تو یہ سیدھا ہے. ہاں اب آخری آیت ہے سورت کی، یہاں پھر آپ لوگ ذرا پورا ذہن میں رکھیں. اور یہ 176 جو میں پڑھوں کیونکہ 11 12 13 14 آپ لوگوں کو یاد ہے وہ قانون وراثت تھا پورا جو ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا تھا. تو اس کے اندر یہ 176 جو ہے دیکھیں پورا قانون وراثت ہے، لیکن پھر ایک آیت
اور کلیئر کرنے کے لیے یہاں آ گئی جو یہ آخری آیت ہے. یہاں آپ لوگ یہ پوائنٹ بھی ذہن میں رکھیں. اور پھر دوبارہ میں آپ لوگوں کو ریمائنڈ کرا دیتی ہوں وہ والی بات کہ وہ جو تھی کہ وہ جو ایک ماں باپ کے سگے بہن بھائی ہوتے ہیں وہ عینی بہن بھائی کہلائے جاتے تھے, اور وہ بہن بھائی جو کہ باپ ایک ہے مائیں بے شک مشترک, بے شک مائیں الگ الگ ہیں, نو پرابلم, لیکن ان کے بھی اللتی بہن بھائیوں کے حقوق اور حقیقی بہن بھائیوں کے حقوق سیم تھے. یاد آیا, عینی اور اللتی بہن بھائیوں کے حقوق بالکل اکول تھے. لیکن وہ عورت اگر وہ سابقہ شوہر سے کوئی بچے ہیں اور اس کو کوئی انتقال ہو گیا, کچھ ہو گیا, اس کو شادی کرنی پڑی, پھر جب وہ موجودہ شوہر سے اس کے بچے ہوتے ہیں وہ ستیلے بہن بھائی کہلائے جاتے تھے. تو ان کو ہم نے کیا ٹرم یوز کی, اخیافی بہن بھائیوں کی ٹرم یوز کی تھی. وہ اخیافی بہن بھائی کہلائے جاتے ہیں جب ماں کوئی اور بچے سابقہ شوہر کے بھی لے کر آئے. یہ کلیئر ہو گیا. تو وہاں پر جہاں ہم نے 11 12 13 14 پڑھا تھا, قانون وراثت پڑھا تھا, وہاں پہ ہم نے کلالہ بھی پڑھا تھا. کلالہ کس کو کہتے ہیں کہ اب ایسا شخص یا ایسی بیوی عورت جو کہ انتقال کر جاتے ہیں, اب وہ بے اولاد تھے, اولاد بھی نہیں تھی, ان کے ماں باپ بھی زندہ نہیں ہے, لیکن ان کے آیت نمبر اکارڈنگ ٹو 12 کے ان کے اخیافی بہن بھائیوں کا حکم آیا. کلیئر ہو رہا ہے, اخیافی بہن بھائی یعنی وہ ماں جو بچے لے کر آتی ہے تو اللہ نے ان کو بھی رائٹ دیا کہ ٹھیک ہے ان کو دے دو, لیکن وہاں شرط کیا تھی, ایکول دو, یعنی یہ سب کو برابر برابر کا حصہ دے دو. تو کلالہ کے اپنے سگے بہن بھائی ہوں تو ان کا حکم ابھی رہتا تھا, تو وہ یہاں پر ہے جو 176 آیت ہے. کلالہ کے وہ آدمی, وہ عورت جس کی نہ اولاد ہے نہ اس کے اب ماں باپ زندہ ہے, لیکن اس کے سگے بہن بھائی اور وہ عینی اور اللتی بہن بھائی وہ لوگ ہیں, ان میں پھر قانون وراثت کا وہی رول ہوگا جہاں بھائی کو بہنوں کے, 2 بہنوں کے برابر کا حصہ ملے گا. کلیئر. اخیافی میں کیا تھا, سب کو برابر دے دو. یہاں کیونکہ اب پھر عینی اور اللتی سگے بہن بھائیوں کی بات آ گئی, تو یہاں اللہ نے کہا ٹھیک ہے وہ جو 2 بہنوں کا حصہ ہے وہ بھائی کو پھر دگنا ہی ملے گا, بھائی کو بہن سے دگنا ہی ملے گا, پھر 2 بہنوں کا حصہ از اکول ٹو 1 بھائی. تو یہ رول یہاں چلے گا. ٹھیک ہے, یہ آپ چاہیں تو وہ نوٹ لگا دیں, وہ میں نے آپ لوگوں کے اس کے لیے کیا تھا کیونکہ یستفتون کا بہت امپورٹنٹ ہے کہ یستفتون کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ فتویٰ پوچھتے ہیں. جو صحابہ اکرام اس وقت پوچھا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے جواب دیا کرتے تھے, تو یہ فتویٰ ہم دوبارہ ریمائنڈ کر لیتے ہیں کہ فتویٰ بہت اہم چیز ہے. کہ فتویٰ ہوتا کیا ہے, جب کوئی آدمی کسی معاملے میں شریعت کا حکم, اب یہ جو ہے تمام جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ شریعت کے احکامات ہیں, شریعت کا حکم معلوم کرنا چاہتا ہے اس کو استفتاء کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے سوال کرنا, وہ جنرل ہوتے ہیں. جب شریعت سے ریلیٹڈ کوئی سوال کیا جاتا ہے اس کو استفتاء کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ہو گیا. پھر وہ مفتی جو اس سوال کا جواب دیتا ہے وہ فتویٰ کہلایا جاتا ہے. اچھا, جو آج کے تمام مفتی ہیں, جو تمام عالم دین ہیں, جنہوں نے دیکھے اپنی زندگیاں لگائی ہوتی ہیں, تو وہ 4 ہیں, ان کے 4 پوائنٹس ہیں جن سے یہ ماخذ نکلتا ہے. نمبر 1 وہ قرآن سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اس کا کیا حکم ہے. پھر وہ سنت رسول دیکھتے ہیں کہ کون سی ہمیں سنت رسول کیا ملتی ہے. پھر اجماع آتا ہے, یعنی علماء کے اس میں یہ 4 پوائنٹس ہیں, قرآن, سنت رسول, اجماع, ایسا فیصلہ جس پہ تمام علماء کرام جمع ہو جاتے ہیں, اور قیاس. یہ 4 کی بیس پہ آج سارے یہ علماء دین ہے جو آپ لوگوں کو فتویٰ دیتے ہیں. اور ہمیں چاہیے, یعنی ہمارے لیے اس میں کیا رول نکلتا ہے, ہمیں چاہیے یہ جو ہم ارد گرد کے لوگوں سے پوچھتے ہیں نا کہ ہمارے گھر میں یہ مسئلہ ہے, تمہارے ساتھ تو نہیں ہوا, اس کے ساتھ تو نہیں ہوا, تو وہ ہمیں نہیں دینے چاہیے. ہم غلط گائیڈ, ہم مس گائیڈ کرتے ہیں دوسرے کو. کوئی گھر میں مسئلے ہوں, کوئی شریعت سے ریلیٹڈ ہو, آپ کو چاہیے علماء دین جنہوں نے محنتیں کی ہوئی نا ان سے پوچھیں, کیونکہ وہ ان 4 پوائنٹس کو لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں جو یہ ہے نا یستفتون کا, یہ بڑا اہم ہے کہ فتویٰ, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھتے ہیں, یعنی پوچھنے والے صحابہ اور اللہ کا حکم جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قلب پہ آتا تھا اور آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوتا تھا. تو یستفتون کا, وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں. قل, کہہ دیجئے, اللہ یفتیکم, تمہیں فتویٰ دیتا ہے, فی الکلالہ, کلالہ کے بارے میں. یعنی ایک پوائنٹ جو ان میں رہا وہ یہاں کلیئر ہو گیا کہ کلالہ کے عینی اور اللتی بہن بھائیوں کا. ان امرؤ, ٹھیک ہے, اگر کوئی مرد ہلاکا, مر جائے, لیسا, نہ ہو, لہو, اس کی, ولدن, کوئی اولاد, اس کی کوئی اولاد نہیں ہے, ولہو اختن, اور اس کی ایک بہن ہے, ایک حقیقی بہن ہے, فلاحا, تو اس کے لیے نصف, آدھا ہے, ما ترکا, جو وہ چھوڑ گیا, جب وہ چھوڑ گیا تو وہی رول, وہ جو اصل قانون ہے وراثت کا رول ہے کہ 2 بہنوں کے برابر از اکول ٹو 1 بھائی, تو وہ بیٹی کو, سوری, وہ بہن کو آدھا ملے گا. پھر جیسے بیٹی کا رول تھا, آپ کو یاد ہے نا 11 12 13 14 میں جو بیٹی کا رول تھا نا کہ اب بیٹی ہے تو اس کو آدھی وراثت دی جائے گی, تو وہی رول ہے یہ
کہ جو اولاد ہوگی نہیں ہے، کوئی بہن ہے تو اس کا فلاح نصف، تو آدھا ہے ماں تارا کا جو وہ چھوڑ گیا، وہ یرثھا وارث ہوگا اس بہن کا، ان اگر لم نہ یکن ہو لہا اس کے ولدن کوئی اولاد بہن کے، فَإِن پھر اگر کانتا وہ ہوں اسکانتسنتینی دو بہنیں، اب بالفرض دو بہنیں ہیں، فلاحما تو ان دونوں کے لیے ثلثانی دو تہائی ہے، مما تارا کا ان میں سے جو وہ چھوڑ گیا، وَإِن اور اگر کانو وارث ہوں اخواتن بہت سارے ہیں میں بھائی بہن، رجال مردوں میں سے ونساء اور عورتوں میں سے، پھر یہ دیکھیں قانون وراثت آ گیا، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَّيْنِ تو مرد کے لیے حصہ ہے دو عورتوں کے حصے کے برابر، دونوں بہنوں کا حصہ از اکول ٹو ایک بھائی، یبین اللہ وضاحت کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے، ان یہ کہ نہ تدلو کہ تم گمراہ مت ہو جاؤ، واللہ اور اللہ بکل ہر شیء چیز کے علیم خوب جاننے والا ہے۔ یہاں الحمدللہ ہماری سورہ نساء کمپلیٹ ہوتی ہے، اور یہاں آپ لوگ ذہن میں رکھیں 7 منزلیں قرآن کی ہیں، یہاں پہلی منزل کمپلیٹ ہوتی ہے، تو آپ لوگ کیا یاد رکھیں گے کہ پہلی منزل میں ہم نے 4 صورتیں پڑھی ہیں، ٹھیک ہے نا، سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد سورہ بقرہ، پھر اس کے بعد سورہ آل عمران، پھر سورہ نساء، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء پہ ہماری پہلی منزل یہاں کمپلیٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں سورت کمپلیٹ ہوتی ہے، لیکن یہ کہ وہ جو ہم لوگوں کا چلتا ہے کہ جب سورت کمپلیٹ ہوتی ہے تو ہم ایک دفعہ پوری سورت ریوائز کر لیتے ہیں، آپ لوگ اپنے اپنے قرآن سٹارٹنگ سے ہی کھولیں جنہوں نے کھولے ہوئے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے یاد کرنے کا کیا ہے کہ یہ 4 ہجری میں ہے، کل آیات اس کی 176 ہیں، پھر ان کو علماء اس میں ڈاکٹر اسرار کے ہم پوائنٹس دے رہے ہیں، انہوں نے ان کو ڈیوائڈ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ان کے رائے کے مطابق 55 آیات جو ہیں وہ مومنین سے خطاب ہیں، 37 آیات جو ہیں جو ہم نے ابھی پڑھی ہیں وہ اہل کتاب سے خطاب ہے، اور 84 آیات ہیں جو منافقین سے خطاب ہے، رائٹ، کہ منافقین کا ایک بڑا حصہ آپ لوگ ابھی پڑھیں گے، اور اسی طرح آپ لوگ سورۃ توبہ میں پڑھیں گے، اس میں منافقین کے ایک بہت بڑے حصے جن کا ڈسکشن آیا، 84 آیات اس میں منافقین پر ہیں، اور ان کو خطاب یا ایھا الذین آمنو کر کے کہا گیا ہے، یہ ہمارے لیے سوچنے کے لیے کہ وہ کہنے کو تو ایمان کے دعوے دار تھے، ٹھیک ہے۔ پھر آیت نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں، آیت نمبر 1 ہم نے پڑھی تھی، اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ کل آج جو بنی آدم ہے، کل بناتے حوا ہیں، یہ تمام جو ہیں ایک ہی نسل سے، یعنی ہم سارے کیا ہے، یہ ایک ہی جوڑا ہے آدم و حوا کا، جن سے یہ نسل انسانی چل رہی ہے۔ اچھا پھر اس میں ایک بہت اہم نقطہ تھا آیت نمبر 1 میں کہ رحمی رشتوں کا، یعنی اپنی ماں کے رحم سے جو نکلے ہوئے جو بہن بھائی ہوتے ہیں نا، ان میں قطع تعلقی نہیں ہونی چاہیے۔ تو دیکھیں یہ سرکل یہاں نہیں رکتا، یہ اتنا چھوٹا نہیں ہے، محدود نہیں کریں۔ دوسرا دائرہ بھی بہت اہم ہے کہ جو میری ماں ہے تو ان کے بہن بھائی ہیں، یعنی خالہ ماموں، اسی طرح جو ہمارے باپ ہیں ان کے بہن بھائی، یعنی ہمارے پھپھی اور چچا جو ہیں وہ بھی اس رحمی رشتے میں آتے ہیں، یعنی اپنے سگے بہن بھائی، اپنے خالہ ماموں، اپنے چچا اور پھپھی، کیونکہ وہ ہمارے ماں باپ کے سگے بہن بھائی ہیں، تو یہ رحمی رشتوں کا سرکل، یہ دائرہ وسیع ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آیت نمبر 1 میں یہ اہم تھا کہ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 1 سورہ نساء کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خطبہ نکاح میں شامل فرمایا ہے۔ آیت نمبر 2 میں ہم نے یتیموں کے حقوق کا ذکر پڑھا، پھر آیت نمبر 3 پھر وہ بہت اہم آیت ہے کہ یہ جو آدمیوں کو، مردوں کو، مومنین کو اجازت دی گئی ہے کہ 2 3 اور 4 شادیاں کرو، تو اس کی تعداد کو محدود کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آیت نمبر 4 میں ہم نے عورتوں کو ان کے مہر ادا کرو، یعنی شادی کرنی ہے ان کے مہر ادا کرو۔ پھر ہم نے 5 اور 6 پڑھی کہ 5 اور 6 میں ہے جتنے یتیم بچے ہیں جب تک یہ سمجھداری کی عمر تک پہنچے تو ان کو ان کے مال دو، کیونکہ ابھی وہ جب تک نہ سمجھیں وہ ضائع کر دیں گے۔ پھر آیت نمبر 7 میں پہلی مرتبہ عورتوں کو، ٹھیک ہے۔ پھر آیت نمبر 8 9 10 ہم نے پڑھی ہے، 8 9 10 میں اللہ تعالیٰ نے کہا تم ان کو نہیں ان کا دو گے نا وراثت کا، تو پھر اپنے پیٹوں میں تم آگ بھر رہے ہو۔ پھر اس کے بعد سورہ نساء آیت 11 12 13 14 اس کو ذہن میں رکھ لیں، یہ پورا قانون وراثت ہے جو کہ ہم نے پڑھا ہے۔ پھر آیت نمبر 15 بہت اہم ہے، آیت نمبر 15 میں اب یہ معاشرہ تو ہے، وہ تمام مکروہ، تمام وہ رسومات جاہلیت کی ختم ہونی تھی، تو اب اس معاشرے کو پاک کرو، یعنی 15 کیا تھی کہ وہ عورتیں جو بدکاری کریں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اس طرح نہیں بولو، بلکہ اگر کوئی بدکاری کرے، کوئی زنا کرتی ہے تو 4 گواہ ہوں تو منہ سے بات نکالو ورنہ مت نکالو۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ ہم ایسے ہی ہر بات کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا 4 گواہ ہوں گے تو کرو گے، ٹھیک ہے۔ اچھا 15 آیت اس لیے بہت اہم ہے کہ یہ پہلا حکم آیا ہے، ڈیٹیلڈ آپ لوگ سورہ نور آیت 2 میں پڑھیں گے، رائٹ، سورہ نور آیت 2 میں یہ ابھی پہلا حکم آ گیا ہے۔ پھر 17 18 ہم نے 16 17 18 پڑھی کہ بدکار مرد ہیں اور جو عورتیں ہیں یہ توبہ کر لیں تو ٹھیک ہے، ان کی اصلاح کریں، اور جو حرام خوریوں پہ لگے ہوئے ہیں پھر ان کا حق نہیں ہے کہ وہ توبہ کریں،
پھر ہم 19 کی طرف آئے. پھر 19 آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو عرب ہوتے ہیں ان کے ہاں ایک تو یہ ہوتا تھا کہ وراثت ساری بڑے بیٹے کو چلی جاتی تھی، وہ دیتا ہی نہیں تھا نہ بہن بھائیوں کو نہ ماں کو. دوسرا گندا کام وہ یہ کرتے تھے کہ وہ جو بیٹا تھا نا وہ اپنی ماں کو چھوڑ کے سوتیلی ماں سے شادی کر لیتا تھا کہ یہ مال باہر نہ نکلے. تو اس کا پھر بتایا گیا ہمیں. پھر ہم 20 اور 21 پہ آتے ہیں. پھر 20-21 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب طلاق دو گے تو تم اسے ڈھیروں بھی دے چکے ہو نا عورتوں کو، تو تم نے واپس نہیں لینا، ٹھیک ہے نا. پھر 22 میں اس کی نفی کی گئی جو ہم نے 19 میں پڑھا نا. پھر 22 میں اللہ نے کہا کہ یہ تو اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی بات ہے کہ تم اپنی ماں سے شادیاں کرتے ہو، تو اس چیز کو ختم کیا گیا. اچھا پھر 23 اور 24 اہم آیت، اس میں پھر یہ آرڈر آ گیا کہ ایک مرد وہ کون سی محرمات ابدیاں آ گئیں کہ بھئی قیامت تک یہ مرد ان عورتوں سے نہیں شادی کر سکتا، ٹھیک ہے. یہ پوری لسٹ ہے. اچھا پھر 25 26 27 28 آپ لوگ پڑھیں گے تو آ جائے گی. 29 اور 30 اللہ تعالیٰ نے کہا احترام جان احترام مال. ایک معاشرے میں سب سے اہم یہ دو ہیں کہ ایک جان بھی اتنی احترام کی ہے اور مال کا بھی احترام کیا جائے. 31 آیت میں اللہ نے کہا کہ بڑے گناہوں سے بچو، ہم تمہارے چھوٹے دور کر دیں گے. پھر 32 آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، تو یہ اللہ نے دی ہے. کیوں انسان سوچے کہ وہ خوبصورت ہے میں نہیں ہوں، اس کا قید ایسا ہے، اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، اس کی گاڑی ایسی ہے. تو اللہ نے کہا یہ حسد عداوت اس سے بچو، ان چیزوں سے بچو، یہ تو اللہ نے فضیلت دی ہے تمہیں سے بعض کو بعض پر، ٹھیک ہے نا. آیت 34 پہ بہت اہم ہے. آیت 34 وہ جو مردوں کو ایک درجہ اللہ نے زیادہ دیا ہے، ان کو قوام بنایا ہے، تو اس کا ہم نے پھر پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے مردوں کا درجہ ہم عورتوں سے زیادہ رکھا ہے کہ وہ اپنے مال میں سے اپنی فیملی پہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ آیت بڑی اہم ہے. 34 کے اندر پھر فرما بردار بیویوں کا بھی ہم نے پڑھا ہے. پھر ہم نے وہ دیکھا وہ عورتیں جو اب مردوں کو نہیں سربراہ مان رہی، نہیں ان کی بات سن رہی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر ان کو صحیح کرو، ان کو پھر وہ 3 نصیحتیں آئیں کہ ان کو نصیحت کرو، ان کے بستر الگ کرو، اور پھر ان کو مارو، تاکہ کیوں یہ اس طرح کر رہی ہیں، ٹھیک ہے. پھر آیت نمبر 35 36 37 جس میں ایک بخیل کا کردار ہے. پھر 38 39 40 ٹھیک ہے. پھر 41 بہت اہم ہے. یہ جو نمبرنگ ہے یہ آپ لوگ پڑھیں تو سمجھ آ جائے گی. 41 بہت اہم ہے. 41 پھر وہی ہے کہ اب قیامت کے دن کا بھی ذہن میں رکھیں. 41 آئے تھے کہ قیامت کے دن آپ اللہ تعالیٰ کے ہم عدالت میں کھڑے ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوں گے، اور وہ تو کہیں گے کہ میں نے کہ پورا کا پورا ان کو سب کچھ بتا دیا تھا، میں گواہی ہے کہ بھی انہوں نے سارا دین ہمیں پہنچا دیا. یہ اب ہماری ذمہ داری تھی، یہ دین ہمارے سپرد کر کے گئے تھے، اب ہم نے اسے آگے پہنچانا تھا، تو ہم نے ہی دین کو چھوڑ دیا، تو ہم اس کے جواب دہ ہوں گے. یعنی سورہ نساء 41 میں اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ اللہ کی عدالت میں ہم نے کھڑے ہو کے اس کا جواب دینا ہے کہ اگر ہم نے اس کو نہیں سمجھا اور اس کو آگے پہنچانا کی ذمہ داری اب ہے اس امت پر ہے. یعنی وہ کام جو انبیاء کرتے تھے اب یہ پوری امت محمدیہ پہ، ٹھیک ہے. آیت نمبر 42 43 بہت اہم ہے. اس میں شراب کی ممانعت کا دوسرا حکم ہم نے پڑھا ہے، پہلا ہم بقرہ میں پڑھ رہے ہیں. آیت 43 میں پھر تیمم کا حکم آیا ہے. پھر 44 45 46 ٹل 54 تک آپ لوگ پڑھتے چلے جائیں. 54 میں پھر اہل کتاب کی بات آ گئی ہے کہ اہل کتاب جو یہودی ہیں یہ امیوں سے حسد کرتے ہیں، ان عربوں سے، یہ ان کے حسد کا ذکر آیا ہے، یہ اس لیے نہیں مان رہے. پھر 55 56 57 58 59 58 59 آپ لوگوں نے ہیڈنگز اگر اپنے قرآن پہ لکھی ہوں گی تو وہ بہت اہم ہے کہ اسلام کا سیاسی قانونی دستوری نظام سارا موجود ہے 58 اور 59 آیت میں. پھر اس کے بعد 62 ٹل 68 پورا منافقین سے خطاب کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ان کا پورا ہے. اچھا 69 بہت اہم ہے. سارا دن ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، سارا دن ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں صراط الذین انعمت، کہ اللہ ہمیں ان کے رستے کی طرف چلا جن پر تو نے انعام کیا. تو سورہ نساء 69 میں پھر ہے کہ اب ہم نے یہ محنتیں کرنی ہے کہ انعام یافتہ اللہ تعالیٰ کے کون سے لوگ ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، جس میں سے نبیین تو کمپلیٹ ہے، باقی 3 پہ ہمیں محنت کرنی ہے. پھر 70 ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. پھر ٹل اس کو 76 تک لے جائیں، 77 پہ آ جائیں. 77 میں پھر ہم نے یہ پڑھا کہ مکہ کے جو 12 سال تھے اس میں الاؤڈ نہیں تھا، اس میں نہیں تھا ہاتھ اٹھانا، چاہے ظلم ہو رہا ہے، مخالفت ہو رہی ہے، وہ ہاتھ نہیں اٹھانا. پھر 77 78 79 ٹل 80 پہ آ جائیں. 80 جو میں نے ابھی ریفرنس دیا، 80 بہت اہم ہے کہ جس نے اطاعت کی رسول کی اس نے اطاعت کی اللہ کی. پھر 82 83 اچھا 82 پھر بہت اہم تھی. 82 میں اللہ نے کہا یہ خالی قرآن پڑھتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے خالی پڑھنا، ایک ہوتا ہے اس پہ غور و فکر کرو. پھر 83 84 85 ٹل 86 پہ آ جائیں. 86 بہت اہم ہے. 86 میں پھر ہم نے سارا ڈسکس کیا کہ وہ صباح الخیر، مساء الخیر، یہ ان کے عربوں کے چلے آ رہے ہیں، حیاک اللہ. لیکن اللہ نے ہمیں کہا اسلامی تقاضا اور دین کی شریعت کا یہ ہے کہ تم سلام کرو اور اس کو اچھا لوٹاؤ، یعنی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو. پھر 87 سے آپ 91 پہ آ جائیں.
92 پھر ہم نے قتل خطا پڑھا کہ قتل خطا کے احکامات. 93 پھر ہم نے قتل عمد پڑھا کہ جو جان بوجھ کے کر رہا ہے. پھر اس کے بعد 94 95 96 تمام جہاد کی آیات ہیں. پھر 97 میں پھر کیا ہے، ہاں 97 بہت اہم تھی کہ وہ ہمارے مسلمان بہن بھائی یا وہ مسلمان ہیں جو کہ استطاعت رکھ سکتے ہیں پھر بھی وہ دارالکفر میں رہتے ہیں، تو پھر فرشتے ان سے کہیں گے کہ تم نے ہجرت کیوں نہیں کی، کیوں تم دارالکفر میں رہے. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کے لیے پھر یہ میسج ہے، ان لوگوں کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو وہاں رہ کے یہ کوشش کریں کہ ہم نے یہ اڈاپٹ نہیں کرنا بلکہ ہم دین کی ہی کوشش کریں گے، یعنی اپنے آپ کو پھر اسٹرکٹ کریں. کیونکہ یہ جو 97 آئے تھے یہ بہت اہم ہے اس لحاظ سے کہ وہ لوگ جو استطاعت کے باوجود بھی دارالکفر میں رہتے ہیں تو موت کا فرشتہ پھر ان سے کہے گا کہ تم نے ہجرت کیوں نہیں کی تھی. 98 99 100 پھر 101 ہم نے قصر نماز کے حکم پڑھے. پھر 102 ہم نے صلاۃ الخوف جنگ کی نماز پڑھی. پھر 103 سے 115 بلکہ 119 تک ٹوٹل پھر منافقین، وہ سارا منافقین پر ہے. پھر 120 سے اب 126 تک آ جائیں، یہ بھی آپ لوگ پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گا. پھر 127 میں پھر یتیم عورتوں کے بچوں کے حقوق آئے. پھر 128 بہت اہم ہے، 128 میں پھر وہ مرد جو اپنی قوامیت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں ان کا پھر حکم آ گیا. پھر اس کے بعد 129 میں آیا کہ عورتوں کے ساتھ، ہاں 129 تو کلیئر تھی. اللہ نے پھر وہ والی بات جو 3 پہ کی تھی کہ بھئی تم 2 3 یا 4 شادیاں کر سکتے ہو، تو اللہ نے کہا تم چاہ کے بھی انصاف نہیں کر سکتے تو بہتر ہے ایک کرو. ٹھیک ہے. 130 میں پھر طلاق کی ترغیب آئی تھی. پھر 131 132 33 34 35 یہ سارا پھر مومن پر ہے. پھر 136 137 پھر 137 میں وہ منافق جو ایمان تو لائے لیکن وہ ایمان کمزور اتنا ہے کہ وہ چل نہیں پا رہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد 138 سے آپ لوگ آ جائیں 148 تک، یہ سارا منافقین کا چلا ہے کیونکہ 84 آئے تھے نا منافقین پر. 149 149 جو ہمارا آج کا سبق شروع ہو گیا یہ سارا کہ مظلوم سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اجازت تو ہے کہ تم بیان کر سکتے ہو لیکن اول درجہ کیا ہے نیکی کا کہ تم معاف کر دو. پھر 150 151 152 ابھی ہم نے پڑھا کہ اللہ اور رسول کو جدا نہیں کرنا. پھر اس کے بعد 153 155 156 ہم نے ابھی اہل کتاب سے مخاطب ہیں ان سے پڑھا پھر سارا، خاص کر حضرت عیسیٰ عیسائیوں سے مخاطب ہے. پھر 157 158 میں اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اپنے پاس اٹھا لیا ہے. 159 پھر کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے اور اہل کتاب میں سے کوئی شخص ایسا نہیں بچے گا جو ان پہ ایمان نہیں لائے گا. پھر 160 161 162 میں پھر ہم نے حضرت عبداللہ بن سلام کا نام رکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جو کہ ایمان لائے ہیں ان یہودیوں میں سے. پھر 163 سے آپ لوگ آنورڈ 170 تک سارا یہ جو ابھی ہم نے سارا پڑھا. ٹھیک ہے کہ 170 میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اب اہل کتاب جتنے بھی ہیں خیریت اس میں ہے کہ یہ لوگ ایمان لے آئے. پھر اس کے بعد 171 عیسائیوں سے خطاب ہے. پھر اس کے بعد یہ 176 جو آخری آیت ہے یہ پھر دوبارہ فتویٰ وہ جو ہے کلالہ کے بارے میں آیا. ٹھیک ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.